ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صدر احترام، پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن کا پروگرام جو آپ کے نائک نگر سائن کی سرزمین پر منعقد ہے، مجھے سب سے پہلے یہی بتایا گیا کہ سبحانی صاحب آپ نے اس محفل میں سرکار کے 4 سال تک کے مقدس حیات پاک کا گوشہ پیش کیا تھا، وہیں سے بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت پاک کو سماعت کر کے اپنی زندگی کو آپ آقا کی مقدس سیرت کو نمونہ عمل بنائیں۔ انتظامیہ سے عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت۔ اعلی حضرت کی نعت کیا ہے؟ سرکار کی سیرت پاک کا کوئی نہ کوئی ضرور گوشہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے مشہور زمانہ سلام آپ پڑھتے رہتے ہیں، اگر آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس حلیہ پاک کا نظارہ کرنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شعر پڑھتے جائیے اور آپ دیکھتے جائیے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت
اپنے آقا کی مقدس سیرت کے جس گوشہ کو بھی اپنی نعت میں لیتے ہیں، پڑھنے والا پڑھے، سننے والا سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اعلی حضرت آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یہ استغاثہ آپ محبت سے پیش کرو بارگاہ رسالت میں تو آقا ضرور کرم فرماتے ہیں۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف اشعار کے مفہوم کو آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں دو صحابی حاضر تھے، رات کا وقت تھا، اپنے کچھ عرض و معروض سرکار کی بارگاہ میں رکھ رہے تھے۔ جب اٹھ کر کے وہاں سے جانے لگے تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ راستہ تاریک ہے سرکار، ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو اب اپنے آقا کا کرم دیکھیے، سرکار نے فرمایا لاؤ تم اپنی لاٹھی ہم کو دے دو۔ صحابی کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، جیسے آقا نے اپنے دستے پاک میں لیا واپس کیا تو اس لاٹھی میں روشنی آ گئی، وہ روشنی پھیل گئی۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں صحابی اسی روشنی میں چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہو رہا تھا، ان کو اپنے گھر جانا تھا، دوسرے کو اپنے گھر جانا تھا، لاٹھی ایک روشن تھی۔ تو جو دوسرے تھے ان کے پاس بھی ایک لاٹھی تھی، انہوں نے اس لاٹھی سے جس میں روشنی تھی اپنی لاٹھی کو ٹچ کر دیا تو وہی روشنی اس میں بھی آ گئی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب دونوں صحابی اسی روشنی میں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب اعلی حضرت کا شعر پڑھیے تو آپ کی سمجھ میں بات خود آ جائے گی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، واہ واہ۔ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بہت خوب۔ میرے سرکار ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے، پہاڑیوں کے دامن میں پورا قافلہ ٹھہر گیا، سرکار وضو فرمانے لگے۔ کسی صحابی نے ایک پیالے میں پانی پیش کیا، یا رسول اللہ یہ پانی ہے۔ سرکار وضو فرما رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کر لیا، پانی ختم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سارے لشکری پیاس سے پریشان ہیں۔ اب اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرمائیے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہاں کہاں سے پانی دوں، سرکار فرماتے ہیں علی ادھر آؤ۔ حضرت علی قریب گئے، ایک صحابی کو سرکار نے اور پکار دیا، خدمت میں حاضر ہوئے، آقا نے ارشاد فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، ایک حبشی غلام پانی لیے جا رہا ہے، اسے لے آؤ۔
اب بتائے ہوئے سرکار کے اس پتہ پر دونوں صحابی پہنچے. ذرا صحابیوں کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے سرکار یہاں جلوہ افروز ہو کر کے پہاڑ کے پیچھے کی جو خبر دے رہے ہیں وہ صحیح ہے. سبحان اللہ. اور لوگوں کی نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے مگر میرے آقا پہاڑ کے پیچھے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور صرف پانی لے جانے والے ہی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لے جانے والا غلام ہے، حبشی ہے، پانی لے کر جا رہا ہے. بتائے ہوئے پتے پر پہنچے. اس سے کہا چلو تم کو ہمارے آقا بلا رہے ہیں. اس نے کہا میں اپنے آقا کے پاس جاتا ہوں. کہا نہیں تمہیں چلنا پڑے گا. کون آقا؟ کہا جو سارے آقاؤں کے آقا ہیں ان کی بارگاہ میں. حضرت علی اس غلام کو لے کر کے آئے. سرکار نے فرمایا کہ اس کا مشکیزہ کھولو. نبوت والا ہاتھ لگا، اس کا مشکیزہ کھلا. سرکار نے فرمایا پانی پی لو، اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لو، گھوڑوں کو پلا دو، اونٹوں کو پلا دو. اب سارے لوگ پانی پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں. جب دیکھا جا رہا ہے تو آقا نے فرمایا اس کا مشکیزہ منہ باندھو، اس کو واپس کر دو. تو غلام دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ جتنا پانی پہلے تھا اتنا اب بھی ہے. سبحان اللہ. تو عرض کیا یا رسول اللہ پانی بعد میں لوں گا، پہلے غلامی میں آپ لے لیجئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. تو سرکار نے غلامی میں لیا، کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا. اب وہ صحابی ہو گئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنا نبوت والا ہاتھ میرے چہرے پر پھیر دیں. انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ نبی ہیں، ان کا ہاتھ مشکیزے سے لگ گیا تو پانی ختم نہیں ہوا، اور ان کا مقدس ہاتھ اگر میرے چہرے پر لگ جائے تو میرے چہرے کا حسن بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا آؤ قریب آؤ. جب قریب گئے تو سرکار نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر لگا دیا. آقا کا ہاتھ لگنا تھا کہ وہ خوبصورت ہو گئے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زبان میں فرماتے ہیں کہ ثانیے یوسف شد در جمالو در کمال. وہ صحابی حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا پرتو ہو گئے. اللہ اکبر، ایسے حسین و جمیل بنے. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہیں
جا بجا تھانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاء ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس عمر شریف 4 برس کی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی آبادی سے لے کر کے مکہ شریف کی طرف جا رہی ہیں یہ آقا کو لے جانے کا دوبارہ واقعہ ہے پہلی بار جب حضرت حلیمہ لے کر گئی تھی تو پھر سرکار کو لے کر کے واپس آ گئی تھی اب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے چلی جا رہی ہیں حلیمہ سعدیہ پہاڑیوں سے گزرتی ہوئی جب مکہ کے قریب پہنچی اور مکہ کی وادی بس تھوڑی دور ہے ایک منزل پر حضرت حلیمہ سعدیہ ٹھہرتی ہیں دھوپ شدت کی پڑ رہی ہے پہاڑیاں ہیں درخت ہیں ان پہاڑیوں میں جھاڑیوں کے نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ٹھہراتی ہیں اپنے سامان کو رکھتی ہیں اپنی سواری کو چھوڑ دیتی ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی ضرورت سے پہاڑی کے آڑ میں چلی جاتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے تھے کہ جو راستہ مکہ کی طرف چلا جا رہا تھا اسی راستے سرکار چل پڑے حلیمہ سعدیہ جب واپس آتی ہیں واپس آنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ آقا ہیں ہی نہیں تو حلیمہ رونے لگی چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی ہائے میرے بیٹے کہاں چلے گئے اب پہاڑوں کے درمیان حلیمہ گھوم رہی ہیں اور رو رہی ہیں حلیمہ کے رونے کو سننے کے بعد وہ ہوش و طیور چرند و پرند سب کے سب مڈلانے لگے ایک عرب مرد ملا اس نے پوچھا خاتون تم کون ہو حلیمہ نے کہا میں ایک مسافرہ عورت ہوں غریب ہوں میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے میرے ساتھ میرا بچہ تھا میں اپنے بچے کو یہیں کر کے چلی گئی تھی اب آئی ہوں تو دیکھ رہی ہوں میرا بچہ نہیں ہے اس نے کہا خاتون تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چلو اس پہاڑ کے پیچھے میرا خدا رہتا ہے ایک بت رہتا تھا وہاں پر چلو تم اور تم اپنے بچے کا پتہ پوچھو گی تو مجھے یقین ہے کہ میرا خدا بتا دے گا وہ مشرک عرب مرد حضرت حلیمہ سعدیہ کو لے کر کے بت کے سامنے گیا اور جانے کے بعد کہا اے میرے خدا یہ ایک غریب عورت ہے مسافرہ ہے یہ رو رہی ہے اس کا بچہ غائب ہو گیا اس کا پتہ بتا دیجئے اتنا کہنا تھا کہ بت کے اندر سے ایک آواز آتی ہے اے پوچھنے والے تم اس بچے کا پتہ پوچھ رہے ہو کہ وہ غائب ہو گئے ہیں نہیں بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر کے نہ جانے کتنے غائبوں کو ہدایت حاصل ہوگی وہ راستہ پا جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے بت تھر تھرا کر کے گرا زمین پر اوندھا ہو گیا وہاں سے حضرت حلیمہ بھاگی اور پھر پہاڑیوں کے درمیان سے چلی آ رہی ہیں میرے آقا مکہ شریف کی طرف جا رہے ہیں ادھر سے عمر بن ہشام آ رہا تھا ابو الحکم اس کو کہا جا رہا تھا اس وقت وہی بعد میں ابو جہل بنا چنانچہ اس کی نگاہ پڑی آقا کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے بعد اپنی سواری سے اتر پڑا اور پوچھا تم کون ہو آقا نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ہوں
सरदार कुरैश का पोता अब्दुल मुत्तलिब का हूँ। इतना सुनने के बाद उसने सरकार को उठाया और अपनी सवारी पर बैठा लिया। अब सवारी हाँक रहा है तो उसकी सवारी चल ही नहीं रही है। वो परेशान हो गया। फिर उसने सरकार को आगे किया और पीछे खुद बैठा। अब सवारी हाँक रहा है तो सवारी चली जा रही है। ये ताज्जुब में पड़ जाता है। अब यहीं पर आप अपने ज़हन फिक्र को हाजिर करके सोचिए, जानवर को भी मालूम है कि रहमतुल लिल आलमीन पीछे रहे और आका का दुश्मन आगे रहे, ये मुझसे गवारा नहीं है। वो सवारी नहीं जा रही है। जब आका आगे हो गए और दुश्मन पीछे है तो वो सवारी भागती चली जा रही है। ला करके मक्का में पहुंचा। इधर मक्का में खबर पहुंच गई थी कि हलीमा सादिया सरकार को ला रही थी और रास्ते में गायब हो गए। आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये इत्तला मिली तो आप भी तैयार होकर के निकले सरकार की तलाश में। तब तक अबू जहल मिल जाता है। इसने कहा, सरदार कुरैश लो, ये आपके पोते हैं, ये न जाने हमारे साथ क्या करेंगे। ऐसे ऐसे ये आ रहे थे, मैंने इनको अपनी सवारी पर बैठाया तो मेरी सवारी चल ही नहीं रही थी। जब आगे बैठा लिया तब मेरी सवारी भागती चली आई है। दादा ने सरकार को लिया, अपने घर आ गए। हलीमा सादिया भी तलाशती हुई पहुंच गई और पहुंचने के बाद सरदार कुरैश से माफी की तलबगार हुई। सरदार कुरैश हमें माफ कर दो, मैं अपनी जरूरत से गई थी, इतने में ये हमारी निगाहों से पोशीदा हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, हलीमा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद आ गए। हजरत हलीमा ने सरकार के हाथ को अपने हाथ में लिया और अर्ज किया, बेटा हिजाजी हमसे खुश हो जाओ। आका फरमाते हैं, मां मैं तुमसे खुश हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सरकार के दूध पिलाने पर हजरत हलीमा को 50 रतल सोना और 1000 ऊंट इनाम में दिया। इतना किसी औरत को नहीं मिला था जितना हलीमा सादिया सरकार को दूध पिलाने की खिदमत में लेकर के आपके घर से जा रही हैं। वो हलीमा जो गरीबों मुफलिसों कल्लाश थी, आज सारी औरतों में मालदार हो गई हैं। हलीमा का वकार बढ़ गया है, हलीमा की इज्जत होने लगी है। हलीमा के घर से गुर्बत अफलास का जनाजा निकल गया है। हलीमा ये सारा इनाम और इकराम लेकर के अपने घर रवाना हो जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। एक बात की और वजाहत हजरत करता चलो, मुफस्सिरीन किराम की एक जमात इस तरफ गई हुई है कि अल्लाह ताला ने जो आयत करीमा नाजिल फरमाई, ववजदक दाल्लन फहदा, ए महबूब हमने तुम्हें जब तुम हलीमा से बिछुड़ गए थे और मक्का की तरफ आ रहे थे तो हमने तुम्हें तुम्हारे दादा जान अब्दुल मुत्तलिब के पास मक्का में पहुंचा दिया। इस आयत करीमा का मतलब मुफस्सिरीन किराम एक यह भी फरमाते हैं, वो वजदका दाल्लन फहदा, मगर दूसरे तर्जमा करने वाले किस तरह से धोखा खा गए हैं। किसी ने कह दिया, ए महबूब हमने तुम्हें गुमराह पाया तो रास्ता दे दिया माज़अल्लाह। किसी ने कहा हमने तुम्हें भटका हुआ पाया तो राह दिखा दिया। किसी ने कहा हमने तुम्हें भूला हुआ पाया तो राह दिखा दिया। वो लुगत के एतबार से तर्जमा करते चले गए, मगर कुर्बान जाओ आला हजरत अजीमुल बरकत पर। आला हजरत अजीमुल बरकत जब कुरान अजीम की इस आयत का तर्जमा फरमाते हैं तो आप इरशाद फरमाते हैं, ववजदका दाल्लन फहदा, और ये महबूब तुम्हें अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी। गोया मेरे आका रब की मोहब्बत में मक्का की तरफ चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मक्का पहुंचा दिया। मुफस्सिरीन किराम की एक जमात इस तरफ भी जा रही है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में हैं। मक्का के लोग जब सरकार को देखते हैं और सरकार के चलने को देखते हैं तो अपने बच्चों से कहते हैं, ए बच्चों ऐसे चला करो जैसे मोहम्मद चल रहे हैं, ऐसे बोलो जैसे मोहम्मद बोल रहे हैं। देखो किस अंदाज से ये चल रहे हैं, कैसे अंदाज से ये बैठ रहे हैं, किस बेहतर तरीके से ये उठ रहे हैं, अपने बाप दादाओं का नाम किस अंदाज से ले रहे हैं। इसलिए कि अरब वालों का उजड्डपन भी मशहूर था। वो बैठने में भी तरीक़त और तरीका नहीं रखते थे, वो इधर उधर चलने में भी कोई अच्छा रास्ता नहीं इख्तियार किए हुए थे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने को देख करके, उठने बैठने को देख करके और आपकी अच्छी
سیادت کو دیکھ کر کے تمام مکہ کے لوگ اپنے اپنے بچوں سے یہی کہا کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں، آپ کے دادا جان کو اتنی محبت ہے سرکار سے کہ جب تک حضرت عبد المطلب خود آقا کو کھلا نہیں دیتے ہیں تب تک کھاتے نہیں ہیں، جب تک میرے سرکار سو نہیں جاتے ہیں تب تک آپ سوتے نہیں ہیں، لمحہ لمحہ سیکنڈ سیکنڈ آقا کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ دادا جان کا حال یہ ہے محبت کرنے کا۔ سارے مکہ والوں کو کہہ دینا پڑا کہ سردار قریش اپنے پوتے سے جتنی محبت رکھ رہے ہیں، قبیلے قریش میں کسی نے بھی اپنے کسی پوتے سے اس طرح سے محبت کا انداز پیش نہیں کیا ہے۔ دادا جان کو محبت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ دادا جان نے اپنی گود میں لیا تھا، اور جب کعبہ کے قریب گئے تھے تو دادا نے دیکھا تھا کہ وہی کعبہ میرے اس پوتے کے استقبال میں جھکا ہے۔ دادا نے دیکھا تھا کہ میرے پوتے کی یہ ساری نشانیاں ظاہر ہیں۔ دادا بھی جان رہے ہیں کہ یہ میرا پوتا عظیم انسان دنیا کا بن کر کے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قحط سالی میں مکہ کے لوگ شکار ہوئے تو جا کر کے سردار قریش حضرت عبد المطلب سے عرض کرتے ہیں، سردار قریش ہم قحط سالی کے شکار ہو گئے ہیں، پانی کا ایک قطرہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، ہمارے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے۔ تو دادا جان نے سرکار کو لیا اور لے کر کے خانے کعبہ کے قریب گئے، کعبہ کی دیوار سے لگ کر کے دعا مانگتے ہیں آقا کا وسیلہ پیش کر کے، ادھر ہاتھ دعا سے سر منہ پر پھیرے جا رہے ہیں کہ ادھر بادل چھا جاتا ہے اور بارش ہونے لگتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج وسیلے پر بڑی بحثیں کی جا رہی ہیں، مگر کیا تم تاریخ کو بھلا دو گے؟ کیا تمہیں حدیث کی کتابوں میں باتیں نہیں مل رہی ہیں کہ دادا جان نے سرکار کا وسیلہ لے کر کے بارش کی دعا مانگی ہے، خود حضرت علی کے باپ ابو طالب نے سرکار کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا مانگی ہے، خود اگلی قومیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سیرت النبی تو تم بیان کرتے چلے جا رہے ہو اور نبی کریم کے مقدس گوشے پر اعتراض بھی کر رہے ہو۔ نبی کا مقدس بچپن ہے اور نبی کے بچپن کا وسیلہ لیا جا رہا ہے، نبی کے چہرے کا وسیلہ لیا جا رہا ہے، نبی کے پاکیزہ ماحول کا وسیلہ لیا جا رہا ہے، نبی کے کردار و رفتار کا وسیلہ لیا جا رہا ہے، نبی کونین کی مقدس پاکیزہ نگاہوں کا وسیلہ لیا جا رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وسیلہ چھوڑ دینا گویا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے ایک گوشے کو ترک کر دینا ہے۔ سیرت النبی تو یہی ہے کہ مکمل نبی کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ آؤ ذرا دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے بارش طلب کی جا رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ دادا جان سرکار کو گھر لا رہے ہیں، گھر کے اندر ایسے انداز سے آقا کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے کہ گھر کا ہر فرد محبت کر رہا ہے۔ مکہ کی جس گلی سے نبی چل رہے ہیں سارے لوگ دیکھ کر کے محبت سے دیکھا کرتے ہیں اور دیکھ کر کے تعجب کر رہے ہیں۔ جو اپنے بننے والے ہیں وہ بھی سرکار سے محبت کر رہے ہیں، جو سامنے بعد میں تلوار لے کر کے آنے والے ہیں وہ بھی آقا سے محبت کر رہے ہیں، جو نبی کے قدموں میں قربانی پیش کرنے والے ہیں وہ نبی نظریں بھی سرکار پر پڑ رہی ہیں۔ لیکن دیکھنے کے بعد سب یہی کہہ رہے ہیں ایسا بہترین ہم لوگوں نے انسان نہیں دیکھا، اتنی اچھی چال والا نہیں دیکھا، ایسا پاکیزہ ماحول پیدا کرنے والا نہیں دیکھا۔ گویا آج ہی سے میرے سرکار دستور حیات مرتب فرما رہے ہیں اور ایک عظیم الشان جیون بہترین گزارنے کا پیغام نشر فرما رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 5 برس کی ہو جاتی ہے۔ دادا جان کو بڑی محبت ہے، آپ کی عمر شریف 6 برس میں جاتی ہے۔ دادا جان کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ مکہ میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جب تک میرے آقا نے نبوت و رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اس وقت سے لے کر کے سرکار کی مقدس زندگی پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ پیدائش سے لے کر کے اور 40 سالہ زندگی کا مطالعہ کر لو، مکہ میں کسی نے نبی کی مقدس زندگی پر کہیں بھی کوئی انگلی نہیں اٹھایا، کبھی کسی نے تاریخ پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 7 برس کی ہوتی ہے تو مکہ میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا، جو آبادیاں مکہ میں تھی ان لوگوں سے اور جو مکہ کے باہر آبادیاں آباد تھی ان لوگوں سے اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ مکہ کے باہر والے مکہ کی آبادی پر چڑھ کر کے جنگ کرنا چاہتے تھے، اور ان لوگوں کی جنگیں بھی بڑی بھیانک ہوا کرتی تھی۔ اتنی بھیانک جنگیں کیا کرتے تھے عرب والے کہ بازاروں میں اگر چلتے ہوتے اور کسی کا کاندھا کسی کے کاندھے سے ٹکرا جاتا تو تلواریں چلنے لگتی، کسی کا پیر کسی کے پیر سے لگ جاتا تو تلواریں چلنے لگتی۔ تاریخ کا جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ بازار میں ایک نوجوان کا قدم اگر دوسرے نوجوان کے قدم سے ٹکرا گیا تو 70 برس تلواریں چلتی رہی ہیں، قبیلے کا قبیلہ برباد ہو گیا ہے۔ عرب کا ماحول یہ تھا پیارے۔ اب آپ سوچو کہ عرب کے لوگ کتنے جوشیلے تھے، ایسے جوش
اور اس طرح سے ولولہ ماحول کے درمیان وہ مکہ کی آبادی پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. مکہ والے آپ کے دادا جان کے پاس آئے اور آنے کے پاس عرض کرتے ہیں سردار قریش آپ نے سنا کہ نہیں مکہ کی باہر کی ساری پارٹیاں مکہ پر ہمراہ آور ہونا چاہتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ ان لوگوں نے کہا آپ کی قیادت میں ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے. اب یہیں پر مورخ حیران رہ جاتا ہے کہ جب اس اختلاف میں سردار قریش سارے مکہ والوں کو لے کر کے اور آبادی سے باہر نکلے تھے وطن کی حفاظت کے لیے, تو ان سارے لوگوں میں سب سے آگے آگے وطن کی حفاظت کا پیغام دیتا ہوا اور دشمنوں پر پتھر مارتا ہوا جو بچہ تھا وہ 7 سالہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہے. وہ میرے آقا کی مقدس زندگی ہے. 7 سال کی عمر شریف میں میرے سرکار وطن کی حفاظت کا پیغام دے رہے ہیں اور عملی ماحول پیش کر رہے ہیں. یہیں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں, آج جب دوسری قومیں اعتراض کرتے ہوئے کہہ دیتی ہیں کہ سب سے بڑا ملک کا دشمن مسلمان ہے, ہمارے اوپر خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ تمہارے ذہن کی اور تمہارے فکر کی پیداوار ہے. مسلمان اس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے جس نبی نے 7 سال کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے, اور جس نبی نے اعلان نبوت کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ وطن سے محبت کرنا یہ بھی فرائض میں سے ہے. آقا کے اس ارشاد پر مسلمان عمل کر رہا ہے. جو حقیقت میں مسلمان ہے وہ ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا ہے. ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ عبادت گاہیں تم برباد کر رہے ہو. ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ اقلیتوں کے حقوق کو تم لوٹ رہے ہو. ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ اپنی فسطائیت کے آگے دوسری قوموں کو مجروح کر رہے ہو. ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ ملک کو غربت کے دہانے پر جھونک رہے ہو. ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ ملک کو تباہیوں کے ماحول میں تم لے جا رہے ہو. یہ تمہاری تاریخ بتا رہی ہے. ہماری تاریخ تو وہی رہی ہے کہ ملک کی حفاظت کا پیغام ہم نے اگر ضرورت پڑی ہے تو خون سے بھی دیا ہے. ملک کی حفاظت کا پیغام قلم سے بھی دیا ہے. ملک کی حفاظت کا پیغام خود ہم آگے بڑھ کر کے دیے ہیں, اس لیے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جس نبی نے 7 سال کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام مکہ کی سرزمین پر عملی طور پر پیش فرمایا ہے. اور تمام قبائلی دشمن اور آدھا جو تھے وہ دور ہو جاتے ہیں, مکہ محفوظ ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کا حصہ جب 8ویں سال میں پہنچا, آپ کے دادا کے انتقال کا وقت آ گیا. آپ کے دادا جان جب یہ یقین کر لیے کہ اب دنیا میں تمام بچوں کو بلایا, ابو لہب ادھر آ جا. ابو لہب پہنچا, حمزہ تم آ جاؤ, ہاں عباس تم آ جاؤ, ابو طالب تم آ جاؤ. سارے کے سارے لوگ پہنچ گئے. آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے تم سب کو اس لیے بلایا ہے, تم سب جانتے ہو کہ مجھ کو محمد سے کتنی محبت ہے. کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ کو بڑی محبت ہے. ابو لہب نے کہا اے ابا میں جانتا ہوں آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب تک وہ کھانا نہیں کھا لیتے ہیں تب تک آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں, جب تک وہ مطمئن ہو کر سو نہیں جاتے ہیں تب تک آپ سوتے نہیں ہیں. آپ لمحہ لمحہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا لحاظ رکھتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرے بچوں میں کون ہے جو ان کی خدمت کرے گا؟ ابو لہب نے کہا میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. ابو طالب, اب حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں میں تجھے نہیں دوں گا. تب تک حضرت حمزہ بول پڑے میں خدمت کروں گا. آپ نے فرمایا نہیں حمزہ تم ابھی چھوٹے ہو. تب تک حضرت عباس بول پڑے میں خدمت کروں گا. آپ نے فرمایا عباس تم کلیل کثیر العیال ہو. تب تک حضرت علی کے باپ ابو طالب بول پڑے میں ان کی خدمت کروں گا. دادا جان نے حضرت علی کے باپ ابو طالب کا ہاتھ لیا اور سرکار کے دستے پاک میں دے دیا, اور پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, روح قد سے انفری سے پرواز کر جاتی ہے. 8 برس کی عمر شریف میرے سرکار کی ہے. آپ کے سامنے دادا جان کا انتقال ہوتا ہے, آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جا رہی ہیں. مورخ بیان کرتا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر اس طرح سے کوئی پوتا بھی اپنے دادا کے انتقال پر نہ رویا جس طرح سے میرے آقا کی مقدس آنکھوں سے آنسو گرے ہیں. میرے سرکار روئے کس کے لیے نہیں ہے؟ آقا کا دادا جان کا جب انتقال ہو رہا ہے تو آنسو بہ رہے ہیں, سرکار کی ماں کا انتقال ہوا تو آنسو بہ رہے ہیں, اور سب سے زیادہ میرے آقا کے آنسو ہم گنہگار امتیوں کے حق میں بہے ہیں. رات بات بھر نبی ہم گنہگاروں کی مغفرت کے لیے روتے رہے, رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے. مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ نہیں کہ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے رات کی تاریکی میں اپنے آقا کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے کبھی گرے ہیں کہ نہیں؟ خدا کی قسم اگر نبی کی محبت میں آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے گر گئے تو مغفرت کی ضمانت بن جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم ذات ہے. آقا کو اب آپ دیکھیے 8 برس کی عمر شریف ہے. دادا کا جنازہ تیار ہوا. اس وقت نماز جنازہ نہیں تھی. حضرت عبد المطلب کو لے جایا جا رہا ہے اور سرکار چلے جا رہے ہیں. قبائل کے لوگ چلے جا رہے ہیں. تمام سرداران مکہ چلے جا رہے ہیں اور دادا جان کو جنت المعالی میں دفن کیا جاتا ہے. میرے آقا اپنے نبوت والے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں اپنے دادا کی قبر پر اور پھر مٹی ڈالتے ہوئے سرکار واپس آ رہے ہیں اور گھوم گھوم کر کے قبر انور کی طرف کبھی کبھی دیکھ لیا کرتے ہیں. آنسو بہ رہے ہیں. حضرت علی کے باپ ابو طالب اب سرکار کی خدمت کر رہے ہیں تو ابو طالب نے بھی سرکار کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. آپ کو بھی بڑی محبت ہے سرکار سے. اتنی محبت ہے کہ جب تک میرے آقا نہیں کھا لیتے ہیں تب تک حضرت علی کے باپ بھی نہیں کھا رہے ہیں, وہ بھی نہیں سو رہے ہیں. ہر موڑ پر لحاظ رکھا جا رہا ہے. میرے سرکار کی عمر شریف کا حصہ 10 برس کا ہوتا ہے. اب پورے مکہ والے آقا کو امین اور صادق کہنے لگے. آقا کا 2 نام پڑ جاتا ہے, ایک نام امین اور دوسرا نام صادق. نبی کو امین اور صادق کیوں کہا جا رہا ہے, ذرا اس کو بھی آپ ذہن میں بٹھا لیجئے اور یہیں پر زندگی کے دونوں رخ کو دیکھ لیجئے. اگر ایک انسان اپنی زندگی کو انہی دونوں تصویروں میں ڈھال لے اور یہی دونوں ماحول اس کے اندر آ جائیں تو پھر وہ انسان بن کر کے جیون بتاتا ہے. وہ امین بن کر کے جیے اور صادق بن کر کے جیے. جب وہ امین بن کر کے زندہ رہے گا, خیانت نہیں کرے گا تو دوسروں کے حقوق نہیں مارے جائیں گے. جب وہ امین بن کر کے زندہ رہے گا تو دوسروں کی حق تلفی نہیں ہوگی. جب وہ امین بن کر کے زندہ رہے گا تو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا. جب وہ امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو دوسروں کے لیے بھلائی سوچے گا. جب وہ امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو معاشرے میں اچھائیاں پھیلیں گی. جب وہ امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو بہو بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت ہوگی. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو نگاہوں کا تقدس سلامت رہے گا. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو پاکیزہ ماحول برپا کر دے گا. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو خیر و برکت کا نزول ہوگا. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو قتل و غارت گری کا ماحول ختم ہو جائے گا. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو غربت و افلاس کا جنازہ نکل جائے گا. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو دوسروں کو شکایت نہیں ہوگی. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو باپ کے حق کو بھی پہچانے گا, ماں کے بھی حق کو پہچانے گا, بھائی کے بھی حق کو پہچانے گا, پڑوسی کے بھی حق کو پہچانے گا, ملک کے حق کو بھی پہچانے گا, بڑوں کے حق کو بھی پہچانے گا, چھوٹوں کے بھی حق کو پہچانے گا. جب وہ امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو امانت کی روشنی پھیلتی چلی جائے گی اور زندگی کی حیات مرتب ہوتی چلی جائے. زندگی کا دستور حیات مرتب ہوتا چلا جائے گا. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ امانت و دیانت میں کتنی ترقیاں ہوتی ہیں, امانت اور دیانت میں کتنا پاکیزہ ماحول ہوتا ہے. نبی کونین نے اتنی اچھی زندگی پیش فرمائی ہے. 10 برس کی عمر شریف سے لوگ میرے سرکار کو امین کہنا شروع کر دیے ہیں. اپنی امانتوں کو لا کر کے رکھا کرتے تھے اور جس انداز سے رکھتے تھے اسی انداز سے وہ واپس لے کر کے جایا کرتے تھے. اب مکہ والوں نے دیکھا کہ اور لوگوں کے پاس امانتیں رکھی جا رہی ہیں تو امانتوں میں خیانتیں ضرور ہو جا رہی ہیں, مگر محمد ایک ایسے امین نکلے ہیں کہ ان کے پاس اتنی امانتیں رکھی جا رہی ہیں وہ بہو اسی طرح سے امانتیں پائی جا رہی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے اب صادق بھی کہنا شروع کر دیا ہے. صادق کیوں کہہ رہے ہیں, مکہ والے دیکھ رہے ہیں کہ محمد جب سے بول رہے ہیں اس وقت سے ان کی زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکلا ہے, کوئی بےہودہ بات نہیں آئی ہے اور کسی کو ان کی زبان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور نوجوانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں, نوجوانوں تم اپنی زبان کی پاکیزہ ماحول کو اپنے لیے استعمال کیا کرو. تمہاری زبانوں سے بےہودہ باتیں نہیں نکلنی چاہیے. آج کا نوجوان ہے اپنی زبان پر فلمی گانوں کا لایا کرتا ہے اور فلمی گیتوں میں مچلتے ہوئے نوجوانی کی روح کو برباد کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں 10 برس کی مقدس زندگی میرے آقا کی ہے اور پاکیزہ ماحول سرکار نے کس طرح سے پیش کیا ہے کہ مقدس زبان سے کبھی نبی کریم نے ایک لفظ بھی جملہ غلط نہ نکالا, ایک شبد بھی مقدس نبی کی زبان سے غلط نہیں نکلتا ہے. اور یہی تو میرے آقا ہیں کہ جب میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا تو اس خطبہ میں ان سارے فرامین میں ایک فرمان یہ بھی تھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبانوں کو فحش گوئی سے محفوظ رکھو. اگر کوئی اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچا لیتا ہے تو اس کے جنت کی ذمہ داری ہماری ہو جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی زبان پر کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں اور زبان کو کس طرح سے پابند کر رہے ہیں کہ تمہاری زبان سے غلط جملہ نہیں نکلنا چاہیے. آج بات بات میں تم گالیاں دے رہے ہو, تمہاری زبان سے غلط لفظ نہیں نکلنا چاہیے. آج اپنے زبان کے تقدس کو نہیں سمجھ رہے ہو, تمہاری زبان سے غلط باتیں نہیں نکلنی چاہیے. آج دوسروں کی ماں اور بہنوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں, تمہاری
زبان سے غلط بات نہیں نکلنی چاہیے. تم اپنے نوکر کو کس طرح سے گالی دے رہے ہو, تمہاری زبان سے غلط بات نہیں نکلنی چاہیے. کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو اپنے ماں اور باپ کو بھی گالیاں دے دیا کرتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا ملاحظہ مکہ والے کرنے کے بعد تب کہہ رہے ہیں محمد بڑے امین ہیں, محمد بڑے صادق ہیں. میرے آقا نے یہی دو رخ زندگی کا عظیم شان فرمایا تھا. زندگی کے ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امین الصادق کہا جا رہا ہے. اب اور ذرا ماحول کا جائزہ لیتے چلیے. میرے سرکار اتنے رحم دل ہیں کہ اگر کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور نگاہ پڑ جاتی ہے تو سرکار تڑپ جایا کرتے تھے اور اس ظلم کے خلاف میرے سرکار فوراً تحریک چلا دیا کرتے تھے. آقا نے ملاحظہ فرمایا کہ مکہ کی سرزمین پر سب سے زیادہ عورتیں ماری جا رہی ہیں, سب سے زیادہ عورتوں کو ستایا جا رہا ہے, عورتوں کے تقدس کا خون کیا جا رہا ہے, عورتوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں. آقا کی نگاہ پڑ گئی, ایک نوجوان اپنی عورت کو مار رہا ہے اور وہ عورت چیخ رہی ہے. آقا کریم ٹھہر جاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں خبردار تم انسان ہو اور یہ بھی انسان ہے اور تم اس کو مار رہے ہو. اس نے کہا دیکھنے کے بعد چہرے نبوت, اے محمد تمہارے امانت و صداقت کی قسم ہے اب میں نہیں ماروں گا. اگر تم نہ آ گئے ہوتے تو آج میں نے عہد کر لیا تھا کہ مارتے مارتے اس کے جسم کی ہڈیاں توڑ ڈالوں گا, لیکن آ گئے ہو تو اب نہیں میں ماروں گا. وہ عورت ایک آہ لیتی ہے اور کہتی ہے اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے معبود, یہ کیسے نوجوان عرب میں نکل گئے ہیں, یہ کہاں سے چلے آئے ہیں جب ان کو دوسروں کی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اتنا رحم ہے تو ان کو اپنے گھر والوں پر کتنا رحم ہوگا, ان کو اپنی بیوی پر کتنا رحم کرنے کا انداز ہوگا. اس طرح سے وہ کہتی ہوئی واپس چلی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اور تشریف لے جا رہے ہیں. ایک گلی میں دیکھا کہ ایک مالک اپنے غلام کی پٹائی کر رہا ہے. غلام چیخ رہا تھا اور بچاؤ بچاؤ کی آواز دے رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے, غلام کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں, وہ ہچکیاں لینے لگتا ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کیسے انسان ہو کہ خود اس سے کام لے رہے ہو, یہ تمہارا غلام ہے اور اس کو تم مار رہے ہو, تمہیں تو رحم کرنا چاہیے. اس نے کہا اے محمد تمہارے امانت و صداقت کی قسم ہے آج میں مارتے مارتے اس کی چمڑی ادھیڑ ڈالتا, لیکن آ گئے ہو تو اب میں ماروں گا نہیں. اس نے مارنا بند کر دیا. غلام سوچتا ہے کاش ایسے شریف عرب مرد کی غلامی میسر ہو جاتی تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا. یہ کتنے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس رحم و کرم کو دیکھنے کے بعد ہر طرف ایک ماحول برپا ہو جاتا ہے اور ہر طرف لوگوں کی ہی آوازیں آنے لگتی ہیں کہ ایسا رحم دل اور ایسا امین و صادق ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عرب کی سرزمین پر بچیوں کو ستایا جا رہا ہے, بچیاں ماری جا رہی ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کیا ابھی آپ آگے مضمون میں بیان سماعت فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 11 برس کی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب تجارت کے لیے اور ذریعے معاش کے لیے بڑے کوشاں رہتے ہیں. ایک روز سرکار نے اپنے چچا سے فرمایا چچا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر اخراجات بہت زیادہ ہیں, خرچ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں, آپ اگر ہمیں اجازت دے تو تجارت میں میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. حضرت علی کے باپ ابو طالب کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتا, لیکن اگر چلنے کے ارادہ رکھ رہے ہو تو ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے لیے بڑا بہتر ہوگا. میرے آقا بھی تیار ہو گئے, مال تجارت تیار کیا گیا, تجارتی قافلہ سج دھج کے ساتھ اب مکہ شریف سے روانہ ہو رہا ہے. اس تجارتی قافلہ میں میرے سرکار بھی شامل ہو جاتے ہیں. جب تاجروں کو پتا چلا کہ اب کی ابو طالب کے ساتھ محمد بھی تجارت کرنے کے لیے چل رہے ہیں تو سارے کے سارے لوگ بہت خوش تھے. ان کی خوشی کا حال یہ تھا کہ اتنا اچھا اور اتنا بڑھیا انسان آج ہمارے تجارتی قافلہ میں موجود ہے جس کے خیر و برکت کو ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور جن کے ہونے سے محفل میں 4 چاند لگ جایا کرتے ہیں, کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے, سب اطمینان اور سکون سے رہتے ہیں. چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تجارتی قافلہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. وہ قافلہ کئی منزلیں طے کرنے کے بعد ملک شام کے قریب پہنچا اور جب رات ہو جاتی ہے تو تمام تجارت کے سامان رکھ دیے جاتے ہیں. رکھنے کے بعد
ایک गिरजा घर करीब में था। उस गिरजा घर के अंदर से एक पादरी निकला और निकलने के बाद वो आता है। उसने ताजरों से पूछा, ये तो बताओ तुम सारे के सारे लोग कहां से आए हो? उन सारे लोगों ने कहा, हम अरब से आए हैं, मक्का शरीफ, मक्का की सरजमीन से आए हैं, हम तिजारत करने के लिए शाम जा रहे हैं। कहा मक्का से आए हो? कहा हाँ। पूछा तुम्हारे इस तिजारती काफिला का सरदार कौन है? पहले जमाने में काफिला वाइस लोग चला करते थे, तो उस काफिले का किसी न किसी को अमीर बना लिया करते थे, और जो आबादी से लेकर के और बाहर तक अमीर होता था, अगर वो तिजारती काफिला में है तो वही अमीर हर हालत में रहता था। चुनांचे ये मक्का में हैं तब भी सरदार कुरैश माने जा रहे हैं, अपने ताजिर काफिलों में हैं जब भी इनको सरदार तस्लीम किया जा रहा है। लोगों ने बता दिया, वो देखो हमारे सरदार अबू तालिब हैं। अबू तालिब के पास जब वो राहिब गया तो मेरे सरकार कयाम फरमा है, सरकार का चेहरा देख रहा है, पूरे हयूला का जायजा ले रहा है, और देखने के बाद उसने कहा कि आप ही ताजरे जो सरदार हैं, तिजारती काफिला के सरदार हैं? कहा हाँ मैं ही तिजारती काफिला का सरदार हूं, बताओ क्या कहना चाहते हो? उस राहिब ने कहा, हम सिर्फ इतना बता देना चाहते हैं कि आज तक यहाँ पर या तो कोई नबी आकर के ठहरा है या तो कोई अल्लाह का वली आकर के ठहरा है, और सुनो हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्चा आपके साथ में है इनके अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा होने की सारी निशानियां पाई जा रही हैं, हो ना हो यही नबी आखिरुज़्ज़मा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ए तुजारे काफिला के सरदार, आप ऐसा कीजिए कि इनको लेकर के वतन वापस हो जाइए, इनको आगे लेकर के न बढ़िए। ऐसा ना हो कि यहूदो नसारा देखें और इनको देख करके पहचान लें तो कुछ तकलीफ पहुंच जाए। चुनांचे हजरत अली के बाप ने वहीं अपना माल औने पौने करके तिजारती काफिला को दे दिया और वहीं से आप रुखसत हो गए, मक्का शरीफ वापस आ जाते हैं। अब और आपकी मोहब्बत बढ़ जाती है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मामला बहुत शोहरत इख्तियार कर गया कि नबी जा रहे, मोहम्मद जा रहे थे रास्ते में, और इस तरह से एक राहिब ने इनके ताल्लुक से खबर दी है। ये वाकया हदीस की तमाम किताबों में है और सीरत की तमाम किताबों में पाया जा रहा है। जब मेरे सरकार पहली बार तिजारत के लिए अपने चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब के साथ चले थे, सरकार की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है। उम्र पाक का एक हिस्सा ऐसा आता है कि जब 15 और 16 बरस के आप होते हैं तो अब 15 और 16 बरस का नौजवान कितना अच्छा लगता है अगर वो सेहतमंद हो। और हमारे आका का हाल तो ये था प्यारे कि सरकार की सूरत को देखने के बाद हर कोई देखा करता था कि आज तक अरब की सरजमीन पर इतना हसीनो जमील हम लोगों ने देखा ही नहीं किसी को, इतनी जाज़बियत थी मेरे आका के मुकद्दस चेहरे में। यही तो वजह है प्यारे, ये वो मुकद्दस नूरानी चेहरा है कि रब ताला अपने महबूब के चेहरे की कसम याद फरमा रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ये महबूब तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, ये महबूब का रुखे रोशन है, ये सरकार का मुकद्दस चेहरा है कि कुफारो मुशरिकीन देखने के बाद भी कहा करते थे ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है, ये किसी सच्चे ही का चेहरा है, ये तो इमामुल सादिकीन है मेरे आका। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र पाक आगे बढ़ती चली जा रही है, और मक्का के लोग देख करके आपके नक्शे कदम पर अब अपने नौजवानों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। घर घर में सरकार के पाकीज़ा माहौल का तस्करा है। सारे लोग देखने के बाद कहते हैं ऐसी शर्मीले निगाहें नहीं देखी गई, ऐसा हयादार नौजवान नहीं देखा गया, कभी किसी ने नहीं देखा हो कि मेरे सरकार के जिस्म पाक का वो हिस्सा कभी भी खुल गया हो जिसका छुपाना शरीयत में फर्ज है। कभी भी किसी ने नहीं देखा हो कि मोहम्मद ठट्ठा मार करके हंसे हों, ऐलाने नबूवत से पहले का ये माहौल है। कभी किसी ने नहीं देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से झुंझुला करके बात कर रहे हों, नहीं नहीं, बल्कि एक मौका तो ऐसा आया कि मक्का के लोगों ने खाने काबा की तामीर की और हजरे असवद को उसकी दीवार में रखने की बात आई, तो लोगों ने सोचा कि हम दीवार में हजरे असवद को रखेंगे। कबीला का हर फर्द आगे बढ़ रहा था, यहां तक नौबत पहुंच गई कि अब अगर एक चीज को सारे लोग मिलकर के उठाना चाहें तो कैसे उठाएंगे? एक चीज को एक ही आदमी उठाएगा, या चीज वजनदार है तो उसके गोशे पर हो करके 2 4 6 आदमी उठा लेंगे। लेकिन मक्का के सारे लोग टूट पड़े हैं, इसलिए कि हजरे असवद को उठा करके अब हम रखेंगे। यहां तक नौबत पहुंच गई कि तलवारें चल जाएंगी। मेरे आका भी तशरीफ ले आए। आका इरशाद फरमाते हैं
اے مکہ والوں تمہیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے گھوم کر کے دیکھا, کہا محمد تب پھر کیا ہوگا, اچھا تم ہی امین و صادق ہو, بس تم ہی فیصلہ کر دو. اب میرے آقا کا فیصلہ ملاحظہ فرمائیے. ابھی رب النبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے, مگر مکہ کا کتنا بھیانک فساد میرے سرکار ختم فرما رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں حجر اسود جہاں آج ہے یہی رہنے دو. سویرے سویرے سب سے پہلے جو حرم شریف میں داخل ہو جائے گا, حرم میں جس کا داخلہ پہلے ہوگا وہ اٹھا کر کے حجر اسود کو رکھے گا. اب سارے مکہ کے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے, رات بے تابی سے گزار رہے ہیں. اب ہر کوئی سویرے بھاگ رہا ہے حرم میں داخل ہونے کے لیے, لیکن جب کوئی جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب سے پہلے محمد حرم میں آئے ہیں, ان سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب سارے لوگوں نے کہا محمد ابن عبداللہ اب آپ ہی کا حق ہے, آپ اب حجر اسود کو اٹھا کر کے رکھیے. اب میرے سرکار کا انصاف ملاحظہ فرمائیے. سرکار نے ایک چادر بچھا دی اور چادر بچھانے کے بعد میرے آقا نے اس میں حجر اسود کو اٹھا کر کے رکھا, اور اٹھا کر رکھنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک سردار آگے آ جائے. اب ہر قبیلے کے ایک سردار کو سرکار نے لے لیا اور ارشاد فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار چادر کے ایک ایک گوشے کو پکڑ لے. اب سارے سرداروں نے چادر کے گوشے کو پکڑ کر کے اٹھایا. پھر میرے سرکار نے حجر اسود کو لیا اور اس کے اصلی مقام پر رکھ دیا. اس طرح سے مکہ کا اتنا بھیانک فساد ہونے والا ماحول ختم ہو جاتا ہے, اور مکہ والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں کہ محمد نے کس طرح سے انصاف کر دیا ہے اور کیسے حسن سے اور کتنی اچھائی سے کام لیا ہے, کہ کتنا بھیانک ماحول پیدا ہونے والا تھا فساد کا, لیکن انہوں نے روک دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فساد کے ماحول کو روکا ہے. آپ سے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, آقا کی ایک طرف تو زندگی بھی دیکھتے چلیے اور دوسری جانب بھی اندازہ لگاتے چلیے کہ کس طرح سے میرے سرکار درود دستور حیات مرتب فرما رہے ہیں اور اصول زندگی کس طرح سے دے رہے ہیں. ایک انسان کو کیسے زندہ رہنا چاہیے, اگر وہ قوم کی سرداری کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے زندگی اختیار کرے, اگر وہ قوم میں نمایاں حیثیت سے رہنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کا ماحول کیسے بنانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی دیکھتے چلو. رب تعالیٰ اسی لیے تو قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تحقیق محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ اصل ہے, نمونہ عمل ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو دیکھو, بچپن سے لے کر کے اور جوانی تک کا ماحول ملاحظہ کرتے چلیے. میرے سرکار کی عمر پاک بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور جب آپ 18-20 برس کی زندگی میں آئے ایسا ماحول زندگی پاک کا ہوا تو اور زندگی نکھرتی چلی جا رہی ہے, اور دیکھ دیکھ کر کے لوگ تعجب کرنے لگے ہیں. اس ماحول میں میرے سرکار کو تجارت کی کئی بار ضرورت پڑی, لیکن کوئی ایسا تجارتی ماحول نہیں مل رہا تھا کہ جس ماحول میں ہو کر کے میرے سرکار تجارت فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوچنے لگے کہ تجارت کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہیے, ذریعے معاش کچھ ہونا چاہیے, اس لیے کہ میرے آقا کا ایک ایک فعل امت کے لیے نمونہ عمل ہے. سرکار اپنی زندگی کا ایک ایک فعل ہمارے اور آپ کے لیے بطور تعلیم پیش کر رہے ہیں تاکہ امت کو کوئی دشواری پیش نہ آئے. آقا کی عمر شریف 25 برس کی ہو جاتی ہے. اس وقت مکہ کی سرزمین پر ایک خاتون تھی جو بہت مالدار تھی, جن کا نام حضرت خدیجہ ہے. وہ اتنی مالدار عورت تھی, اتنی مالدار تھی کہ مکہ میں بڑے بڑے رئیس ان کی تجارت کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے. لیکن حضرت خدیجہ 2 شوہروں کی بیوہ ہو چکی تھی, ان کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے. اب حضرت خدیجہ نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی. حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 برس کی ہو گئی تھی, میرے سرکار کی عمر شریف 25 برس کی ہے. حضرت خدیجہ نے ایک روز خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر آیا ہے اور وہ چاند ہماری گود میں ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے. حضرت خدیجہ یہ خواب دیکھنے کے بعد بیدار ہو جاتی ہیں اور اپنی سہیلی, ایک نفیسہ تھی ان کی سہیلی, ان سے کہہ دیتی ہیں. تو ان کی سہیلی نے کہا خدیجہ تم نے ایک خواب دیکھا ہے؟ کہا ہاں. حضرت خدیجہ نے کہا ایک کام کرو, میں تو خود اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے اس خواب کی تعبیر پوچھ لیتی, لیکن خود میں اس خواب کو دیکھی ہوں اس لیے تمہیں درمیان میں وسیلہ بناتی ہوں. تم ذرا جاؤ ان سے خواب کی تعبیر پوچھو, وہ اگلی کتابوں کے بڑے زبردست عالم ہیں, وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے ہیں. چنانچہ ان کی سہیلی آئی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جو آپ کے چچیرے بھائی ہیں, اور جب ذکر کرتی ہیں
یہ اس طرح سے خدیجہ نے خواب دیکھا ہے تو فوراً ورقہ بن نوفل نے کہا اگر خدیجہ نے حقیقت میں یہ خواب دیکھا ہے تو ان قریب خدیجہ کا نکاح نبی آخر الزماں سے ہوگا۔ اس طرح سے انہوں نے جب تعبیر دے دی تو حضرت خدیجہ اب سوچنے لگی کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ میں اب کسی سے شادی ہی نہیں کروں گی، عرب کی سرزمین پر وہ کون ہے جو نبی آخر الزماں بننے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی نگاہ گھوم گھوم کر کے سرکار پر پڑ رہی ہے اور سوچ رہی ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر ان کے جیسا امین کوئی نہیں ہے، ان کے جیسا صادق کوئی نہیں ہے، ان کے جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، ان کے جیسا معاشرے میں اچھا کوئی نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی امانت دار نہیں ہے، ہو نہ ہو یہی محمد تو نبی آخر الزماں نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ اپنے دل میں سوچ رہی ہیں اور سرکار کی محبت ان کے دل میں انگڑائیاں لینے لگی۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے راہ و رسم سے پیش فرما دیا کہ آپ اپنے تجارت کے مال کو ہمیں دے دیں تو میں تجارت کروں۔ حضرت خدیجہ تو چاہتی ہی تھی، فوراً انہوں نے اپنا تجارت کا مال سرکار کو سونپ دیا اور آدھا نفع میں لوں آدھا آپ لیجئے، اس بات پر لکھا پڑھی ہوئی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت کو لے کر کے سرکار بھی تجارتی قافلہ کے ساتھ اب روانہ ہو گئے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے ایک کام کیا تھا کہ جب آقا روانہ ہونے لگے تو حضرت خدیجہ نے اپنا غلام بھی سرکار کے ساتھ میں کر دیا تھا اور غلام کو تاکید کر دی تھی غلام تم جا تو رہے ہو، جہاں جہاں جو حکم محمد دیں گے ان کے حکم کو تم بجا لانا، ان کی حکم عدولی خبردار نہ کرنا اور ہر ہر مقام پر پیش رہنا، وہ جو تم سے کہیں گے کرنے کے لیے تیار رہنا، کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ یہ بات تاکید کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکید کر دیتی ہیں اور اس تاکید کے ساتھ غلام کو بھی بھیج دیتی ہے، غلام بھی ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہے۔ حضرت خدیجہ بھی چلی جا رہی ہیں، حضرت اللہ کے حبیب بھی چلے جا رہے ہیں، حضرت خدیجہ دیکھ رہی ہیں یہ تجارتی قافلہ روا دوا ہے، چنانچہ تجارتی قافلہ چلا جاتا ہے۔ اب جہاں تجارت کرنی تھی تجارت کی منڈی میں وہ تجارتی قافلہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد میرے سرکار کا سب سے پہلے مال فروخت ہوا اور سب سے زیادہ نفع سرکار کو حاصل ہوا۔ سرکار کے صدقے میں تمام تجارتی لوگوں کی تجارت کے مال فروخت ہو گئے، کسی کا مال باقی نہیں بچا، ایسی دفع ہوئی اور اس طرح سے ان کی تجارت جلدی جلدی ہو گئی۔ سب لوگ تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ محمد کے آنے کی برکت ہے جو اب کی ہم کو تجارت میں نفع ہوا، یہ کبھی بھی اتنا زیادہ نفع ہم کو نہیں ہوا تھا۔ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتنا نفع ہم لوگوں کو کبھی بھی نہیں ملا۔ لیکن حضرت خدیجہ کے جو غلام ساتھ گئے تھے اب ان کا بیان ذرا ملاحظہ فرمائیے، وہ دیکھ کر کے اس بات پر حیران رہ گئے کہ محمد جب جاتے ہیں اور جہاں تجارتی قافلہ کے لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور خیمہ نصب کیا جاتا ہے، تجارت کا سامان رکھا جاتا ہے، آج جس درخت پر زیادہ پتے ہوتے ہیں اور سایہ پھیلا ہوتا ہے اس درخت کے نیچے تو تمام لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن جس درخت میں پتے کم ہیں یا سوکھا ہوا درخت ہے کبھی کبھی ہم نے خیمہ اس کے نیچے لگا لیا تو اس درخت میں پتے لگ گئے ہیں اور اس کا سایہ اسی طرف چلا آیا ہے۔ میرے سرکار ہیں حلیمہ کا حضرت خدیجہ کے غلام یہ ماحول دیکھ کر کے حیران رہ گئے اور اسی غلام ہی کا یہ بیان ہے کہ جب پہاڑیوں کے درمیان سے ہم گزرتے تو کبھی کبھی پہاڑیوں کے درمیان سے ایک آواز آیا کرتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور یہی روایت تو حضرت علی سے بھی ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا جب پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتے تھے تو پہاڑیوں کے درمیان سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب ہم لوگ گھوم کر کے دیکھتے تھے تو آواز دینے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، آواز صرف سنائی دے رہی تھی۔ یہ پہاڑیاں بھی پہچان رہی ہیں یہ نبی جا رہے ہیں سلام کر لو، یہ درخت بھی پہچان رہے ہیں یہ نبی جا رہے ہیں ان کی تعظیم کر لو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، پہاڑیاں تو پہچان رہی ہیں کہ نبی آخر الزماں جا رہے ہیں ان کو سلام کر لو، اور آپ کیسے پہچاننے والے ہو کہ نبی کے سلام پڑھنے پر بھی اعتراض کرتے ہو؟ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ اٹھ کر سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ بیٹھ کر سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ سو کر سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں تم اپنے نبی کی عظمت پر اعتراض کر رہے ہو، یہ سلام پر اعتراض تمہارا نہیں ہو رہا ہے۔ نادان کہاں سے تو سلام کا ثبوت لے گا؟ دیکھیے پہاڑیاں سرکار کو سلام کر رہی ہیں، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے مگر سلام کیا جا رہا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مال تجارت سے واپس ہونے لگے اور سارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، مکہ والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، تو جن عورتوں کے شوہر گئے ہوئے تھے وہ عورتیں اپنے مکان کے چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی، بچے اپنے باپوں کو دیکھنے لگے، بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ آج بھی ہمارا اور آپ کا مزاج ہے کہ اگر کوئی سفر سے جاتا ہے
اور اطلاع ہو جائے تو ریلوے اسٹیشن پر استقبال کیا جاتا ہے, روڈ ویز پر استقبال کیا جاتا ہے, ہوائی اڈے پر انتظار کیا جا رہا ہے. آج مکہ میں تجارتی قافلہ واپس ہو رہا ہے تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب یہ اطلاع ہم کو ملی کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے, شاہراہوں پر کھڑے ہو گئے, تو میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چلی گئی اور میں بھی دیکھنا شروع کیا. تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب قافلے پر ہماری نگاہ پڑی تو ہم نے دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں اور سب سے اونچے وہی دکھائی دے رہے ہیں اور سب پر تو دھوپ پڑ رہی ہے مگر محمد پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے. حضرت خدیجہ کی محبت اور بڑھ گئی. میرے سرکار تشریف لائے, تجارت کا مال رکھا گیا اور حساب و کتاب سارا ہوا, بڑا اچھا نفع ہوا. آدھا نفع میرے سرکار نے لیا, آدھا حضرت خدیجہ کو ملا. لیکن اب حضرت خدیجہ کے دل میں ایک عجیب انگلائی محبت رہی ہے, وہ بے قرار ہو جاتی ہیں. وہی اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعہ سے حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا سرکار کو. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں نکاح تو مجھے منظور ہے لیکن پہلے رک جاؤ, میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ لوں. میرے آقا کی عادت کریمہ یہ تھی کہ سرکار بلا مشورہ کے کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے. یہیں پر تعلیم امت میرے سرکار دے رہے ہیں. امت کو علم مل رہا ہے, تعلیم حاصل ہو رہی ہے کہ بغیر کوئی کام مشورہ کے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ میں کوئی بوڑھا ہے تو اس مشورے میں ضرور بوڑھے کو شامل کر لو, مشورے میں دانشوروں کو شامل کر لو, مشورے میں اچھے لوگوں کو شامل کر لیا کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے باپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور آپ فرماتے ہیں کہ چچا جان آپ نے سنا کہ نہیں؟ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا رئیس تمام عورتوں میں سب سے زیادہ رئیسہ جو ہیں اور تمام تاجروں میں سب سے زیادہ مالدار خدیجہ ہیں. خدیجہ نے ہمیں نکاح کا پیغام دیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا بیٹا یہ تو ہم کو بہت اچھا لگا, اگر خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو میں کہتا ہوں پہلی فرصت میں آپ انہی سے نکاح کریں, اس لیے کہ خدیجہ مالدار عورت ہیں اور پورے مکہ میں ساری عورتوں میں خدیجہ سب سے بہترین مانی جا رہی ہیں, طیبہ طاہرہ تسلیم کی جا رہی ہیں, ان کا تقدس پورے مکہ میں مشہور ہے. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منظوری کا پیغام بھیج دیا. اب دونوں طرف سے تیاری ہو گئی. یہ میرے آقا کی پہلی شادی ہونے جا رہی ہے. 25 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے اور 40 برس کی عمر حضرت خدیجہ کی ہے. مکہ کی سرزمین پر میرے سرکار کا دولہا بنے ہیں. میرے آقا کے دولہا بننے کا انداز تو دیکھو پیارے. ایک جب پہلا نکاح میرے سرکار کا ہو رہا ہے, میرے آقا دولہا بنے ہیں, اس کو ملاحظہ کرو. اور ایک دولہا میرے سرکار بنے تھے جب فرشتوں نے دولہا بنایا تھا شریف سے غسل دے کر کے معراج شریف میں, تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس دولہا بننے کا نقشہ اس انداز سے کھینچ رہے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا. اس کا بھی نقشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر کے بیٹھے ہیں. مکہ کے تمام سردار آ گئے, سردار قریش ابو طالب بھی آ گئے ہیں. حضرت خدیجہ کی جانب سے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بھی آ گئے ہیں. پہلے کا 4 طریقے سے نکاح پہلے ہوا کرتا تھا, 3 طریقے کا نکاح باطل قرار دے دیا گیا, اور جو طریقہ نکاح کا آج مسلمانوں میں رائج ہے یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے پر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. یہی طریقہ امت کے لیے ہے. حضرت خدیجہ کا نکاح جب ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے, تعریفی جملے کہے جاتے ہیں. ورقہ بن نوفل نے کہا سردار قریش ابو طالب پہلے خطبہ آپ پڑھیے. اب حضرت علی کے باپ ابو طالب کھڑے ہوئے تو پہلے لوگ نکاح میں اپنے خاندان کی بہادریاں بیان کیا کرتے تھے, خاندان کی شرافت کو بیان کیا کرتے تھے. لیکن آج جب حضرت علی کے باپ ابو طالب کھڑے ہوئے خطبہ پڑھنے کے لیے تو انہوں نے قریش کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ ساری تعریف میرے آقا کی کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے بعد آخری جملہ آپ نے فرمایا یہ وہ نوجوان ہیں محمد کہ جن کے چہرے کی برکت سے ہم دعا مانگا کرتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی ہے تو بارش طلب کیا کرتے ہیں. آج وہ قبیلہ والے میرے اس بچے کے ساتھ اپنے گھر کے ایک فرد ایک بچی کا نکاح کر کے فخر محسوس کریں. حضرت علی کے باپ بیٹھ گئے. اب ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے خطبہ دینے
دینے کے لیے، تو انہوں نے بھی سرکار کی تعریفی میں مکمل خطبہ پڑھ دیا، امانت و صداقت کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد ایجاب و قبول ہوا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خدیجہ میرے نکاح میں آئی ہیں تو اتنا سونا لے کر کے آئیں کہ سونے کا ڈھیر لگا دیا جاتا، ایک طرف آدمی ادھر کھڑا ہو جاتا، ایک طرف ادھر کھڑا ہو جاتا تو دکھائی نہ دیتا، اتنا سونا لے کر کے خدیجہ آئی ہیں۔ مگر میرے سرکار نے وہ سارا سونا خدا کی راہ میں خرچ فرما دیا، بیواؤں کو دے دیا، یتیموں کو دے دیا، غریبوں کو دے دیا، دروازے پر آنے والے کو دے دیا۔ اعلان نبوت کے بعد ہی سے داد و دہش کا ماحول نہیں ہے، بلکہ میرے سرکار شروع ہی سے ایسی سخاوت مکہ میں کر رہے ہیں کہ سارے سخیوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، سارے سخیوں کے ذہن و فکر پر تالا لگ گیا ہے نبی کی عطا کو دیکھنے کے بعد۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے سبحان اللہ کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، علامہ غلام محی الدین صاحب کی بلا سبحانی جشن رحمت عالم کانفرنس قادری جامع مسجد۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھو۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سیرت النبی بیان کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے، تو آؤ ہم سے سیرت النبی سناؤ۔ سیرت النبی وہ ہے جس سے ایمان تازہ ہو جائے، دوسرے سنے تو ایمان قبول کر لیا کرے، بدبخت سنے تو نیک بخت ہو جائے۔ سیرت النبی سنے تو نبی کی محبت جوش مارے، سیرت النبی سنے تو محبت رائی لینے لگے اور نبی کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ سیرت النبی اسے کہتے ہیں، یہ ہے سیرت النبی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ داد و دہش کر رہے ہیں۔ 25 برس کی عمر میرے سرکار کی ہے اور 40 برس عمر حضرت خدیجہ کی ہے۔ مکہ کے لوگ عورتوں کو مار رہے تھے، عورتیں ستائی جا رہی تھی، عورتیں صرف عیاشی کا کھلونا تصور کی جا رہی تھی۔ آج بھی جیسا ذہن و فکر دیا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام نے تو عورتوں کو پردے کی چہار دیواری میں مقید کر کے رکھ دیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں نہیں، مذہب اسلام نے عورتوں کو پردے کی چہار دیواری میں مقید نہیں کیا ہے، بلکہ مذہب اسلام نے عورت کا صحیح مرتبہ جو ہے وہ سب کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ عورت پارکوں میں گھمانے کے لیے نہیں ہے، عورت شاہراہوں پر چلنے کے لیے نہیں ہے، عورت ہے وہ چھپا کر رکھنے والی چیز ہے، اس لیے اس کو عورت کہا جا رہا ہے۔ تمہارے آنکھوں کی عیاشی کے لیے عورت نہیں ہے، آفسوں میں بیٹھ کر کے تمہارے ذہن و فکر کے سکون کے لیے عورت نہیں ہے۔ عورت کا صحیح مرتبہ جو ہے قرآن نے اس کی نشاندہی فرما دی ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ حسن سلوک پیش فرمایا ہے کہ مکہ کی عورتیں دیکھنے کے بعد اپنے شوہروں کو چیلنج کر دیتی ہیں، تم ایسے زندگی گزارا کرو جیسے خدیجہ کے ساتھ محمد گزار رہے ہیں، تم ایسے رہا کرو جیسے خدیجہ کی زندگی گزر رہی ہے، تم ایسے رہا کرو جیسے خدیجہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ ذرا دیکھو ان کے ماحول کو دیکھو، گویا آج ہی میرے سرکار نکاح فرمانے کے بعد دستور حیات عطا فرما رہے ہیں، یہ اپنی بیویوں کے ساتھ تمہیں اس طرح سے رہنا چاہیے۔ اور قربان جاؤ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری خطبہ دیا تھا تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میری قوم، میں تمہیں تمہاری عورتوں کے تعلق سے ڈراتا ہوں، تم ان کے حقوق کی پامالی نہ کرنا، تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرنا۔ یہ نبی کونین ہی کا فرمان ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جب شوہر و بیوی مسکرا کر کے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ ہے مقام، وہ ہے عزت میرے سرکار نے جو عورتوں کو عطا کی ہے۔ حضرت خدیجہ کی زندگی اتنی اچھی گزر رہی ہے، حضرت خدیجہ کو احساس نہیں ہوا کہ میری عمر کا 40واں سال گزر رہا ہے۔ میرے سرکار نے وہ حسن سلوک پیش فرمایا ہے۔ آقا کی اولادیں حضرت خدیجہ ہی سے ہیں، حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ سے ہیں، اور سرکار کی اور صاحبزادیاں حضرت خدیجہ ہی سے ہیں۔ ایک صاحبزادے دوسرے سے ہیں جن کو ماریا قبطیہ کہا جاتا ہے۔ بقیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ ہی سے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر
شوہر کی وہ وفادار بیوی ہیں. آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے جو میرے ساتھ وفاداری پیش کی ہے، میرے سرکار نمونہ دے رہے ہیں، عملی زندگی عطا فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے حضرت خدیجہ کا ذکر سرکار کرنے لگے. تب تک حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کیا اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ میرے سرکار کو بڑی تکلیف ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت میں نے دیکھا کہ سرکار کو تکلیف ہوئی اور چہرے مبارک سے غصہ کے آثار ظاہر ہوئے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں ڈر گئی اور میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اب میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہوں گی یا رسول اللہ. میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے لوگو، میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس جملے کو کہنے کے بعد اتنی شرمسار ہوئی اور اسی تاریخ سے میں حضرت خدیجہ پر رشک کیا کرتی تھی. اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ ادب سے پیش آ رہی ہیں. یہ وہی حضرت خدیجہ ہیں. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں جب ساری قوم نے جھٹلا دیا تھا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے. جب سبوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو میری بیوی خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ مجھے محسوس کر رہے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، تو خدیجہ میرے نکاح میں آئی ہیں تو سونے کا ڈھیر لے کر کے آئی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں آیت کریمہ جو نازل ہوئی وَعَائِلًا فَأَغْنَا، اے محبوب اور کیا تمہیں ہم نے مالدار نہیں کر دیا جب تم خالی تھے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ سے نکاح فرماتے ہیں تو دولت کی انبار لگ جاتی ہے. یہ میرے سرکار کی مقدس سیرت ہے. حضرت خدیجہ بہت محبت سے پیش آیا کرتی ہیں، کبھی بھی محبت میں کوئی کمی نہیں ہوئی. حال یہ تھا پیارے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے سرکار صلہ رحمی بہت فرمایا کرتے تھے، قرابت کا بھی لحاظ رکھا کرتے تھے، یتیموں اور غریبوں کی بڑی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. اگر کوئی یتیم سامنے پڑ جایا کرتا تھا تو ہر طرح سے میرے سرکار اس کا لحاظ فرماتے. اگر کوئی بیوہ عورت آنسو بہا دیتی تو اس کا سارا انتظام کیا جاتا اور سرکار فرمایا کرتے تھے اے خدیجہ کوئی اس طرح کی عورت دروازے سے محروم نہ جایا کرے. آقا کی عمر پاک آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے سرکار ایک ایسے ماحول میں آئے کہ جب سرکار کی عمر شریف کا حصہ 40 برس کا ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے عبادت فرما رہے ہیں. عبادت کا حال یہ تھا میرے سرکار کا کہ غار ہرا میں جا کر کے آپ عبادت فرمایا کرتے تھے. ہرا وہ پہاڑی ہے جس کو آج جبل نور کہا جاتا ہے. حجاج کرام جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو جبل نور پر زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں. پیارے جب میں حج کرنے کے لیے گیا اور جبل نور پر زیارت کرنے کے لیے گیا کہ اس جگہ کو دیکھوں جہاں میرے سرکار نے رب کی عبادت بیٹھ کر کے کی ہے اور پہلی وہی میرے آقا پر نازل ہوئی ہے. قرآن کی پہلی آیت سرکار پر حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے اترے ہیں. خدا کی قسم حیرت ہو گئی جب وہاں آپ جائیے. آج بھی جبل نور کے نیچے یعنی ہرا پہاڑی کے نیچے دیکھیے ایک بورڈ لگا ہوا ہے. اس بورڈ پر لکھا ہے برادران اسلام آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ یہاں کوئی دعا نہ مانگیے، آپ یہاں کوئی نماز نہ پڑھیے، آپ یہاں کی کسی چیز کا احترام نہ کیجیے، آپ یہاں کی کسی چیز کو چومیے چاٹیے نہیں. اللہ کے رسول نے یہاں دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا ہے. آپ یہاں کوئی نماز نہ پڑھیے، اللہ کے رسول نے یہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے کہ غار ہرا کے پاس نبی نے تو نماز پڑھنے کا تمہیں حکم نہیں دیا ہے. کیا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم سائن میں نماز پڑھو؟ کیا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ قادری مسجد میں نماز پڑھو؟ کیا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم یہاں دعا مانگو؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان ظالموں کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے. یہ تبھی روک رہے ہیں کہ لوگ آئیں گے تو نبی کونین کی عبادت یاد آ جائے گی، وہ یہاں عبادت کرنا شروع کر دیں گے، محبت نبی کی دل میں بیٹھ جائے گی، عبادت خدا کی کریں گے. یہ ظالم نبی کی محبت دل سے نکالنا چاہتے ہیں تبھی تو روکا جا رہا ہے. دیکھنے کے بعد مجھے حیرت ہو گئی کہ جو قوم وحدانیت کا علم بردار بن رہی ہے اور توحید پرست کہہ رہی ہے اس قوم کا حال یہ ہے کہ وہ عبادت سے ہمیں ایسی جگہ پر روکا جا رہا ہے. آخر عبادت کہاں کی جائے؟ آخر دعائیں کہاں مانگی جائیں؟ دعائیں تو وہیں قبول ہوتی ہیں جہاں اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہو. دعا وہیں قبول ہوتی ہے جو مقدس جگہ ہو. دعا وہاں قبول ہوتی ہے جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو. دعا وہیں قبول ہوتی ہے جہاں کوئی اچھی چیز ہو. دعا وہاں قبول ہوتی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے ایسی جگہوں پر بھی دعا مانگنے سے روکا جا رہا ہے. میں نے غور کیا آخر میرے سرکار پہاڑی پر اس ہرا کے پہاڑی پر کیوں بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے؟ مکہ میں تو اور بھی بہت ساری پہاڑیاں پائی جا رہی ہیں، کسی بھی پہاڑی پر سرکار جلوہ افروز ہو جاتے. تو اندازہ یہی لگا مولانا کمال الدین صاحب غور فرمائیے کہ ہیرا پہاڑی پر آج بھی چڑھ جانے کے بعد کعبہ دکھائی دے رہا ہے. آج جب کی ساری بلڈنگیں بن گئی ہیں، اس وقت میرے آقا جب یہ ساری بلڈنگیں نہیں
نہیں رہی, اس طرح سے راستہ صاف نہیں رہا, تو جہاں سرکار بیٹھ کر کے رب کو یاد کر رہے ہیں وہاں بیٹھنے سے کعبہ کی چوکھٹ دکھائی دے رہی ہے, کعبہ دکھائی دے رہا ہے. میرے سرکار نے اس پہاڑ کو منتخب فرمایا ہے کہ کعبہ کو دیکھا کریں اور رب کی عبادت کیا کریں. میرے آقا عبادت فرما رہے ہیں, اور عبادت کا ماحول یہ تھا پیارے کہ کئی روز کا کھانا اور پانی لے کر کے سرکار جایا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود لے کر کے جایا کرتی تھی, میرے سرکار وہاں عبادت کیا کرتے تھے. عمر شریف کا 40واں حصہ ہے. اب آپ آئیے غور کیجئے, آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے, میں عرض کرتا ہوں جملہ سنبھالو ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. تم نبی کی نبوت کو پتہ لگانا چاہتے ہو, نبی کونین کو 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملی ہے پیارے, نبی کونین کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملا ہے. اعلان نبوت اور ہے اور عطاء نبوت اور ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے جب عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں, تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تم نبی کی نبوت کو پتہ لگانا چاہ رہے ہو. صحابہ نے بھی پوچھا تھا آپ کب سے نبی ہیں, تو نبی نے فرما دیا تھا آقا کریم کو اعلان نبوت کا حکم 40 برس کے بعد ملتا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, وہی لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں. پہلی وہی لے کر کے نازل ہوئے, تو وہی کے نزول کی کیفیت جو احادیث کی کتابوں میں ہے وہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے. حضرت جبریل ایسے انداز سے تشریف لائے, خدا کی قسم وہ میرے آقا کی شان ہے کہ حضرت جبریل آ رہے ہیں اور ہیرا پہاڑی کو ڈھانپ لیتے ہیں, اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں اقرا پڑھو. سلام عرض کرنے کے بعد اقرا پڑھو, اقرا پڑھو. آقا فرماتے ہیں مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. حضرت جبریل نے آپ کو دبوچا اور پھر عرض کیا اقرا پڑھو. آقا نے پھر فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تیسری بار حضرت جبریل نے جب عرض کیا اقرا بسم ربک الذی, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا. اب آقا پڑھتے چلے جا رہے ہیں, رب کا نام لیا جا رہا ہے, سرکار پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہیں سے امتیوں ذہن لے لو, نبی کے امتیوں یہیں سے قانون لے لو کہ سب سے پہلی وہی جو میرے سرکار پر نازل ہو رہی ہے وہ لفظ اقرا سے نازل ہو رہی ہے, پڑھو. اس لیے امت کے ہر فرد کو پڑھنا چاہیے. علم پر کتنا زور دیا ہے نبی کونین نے, مگر آج آپ کا بچہ جہالت کے ماحول میں پل رہا ہے, خصوصاً علم دین سے دور لوگ دکھائی دے رہے ہیں. نبی پر قرآن کا پہلا لفظ جو نازل ہو رہا ہے وہ اقرا پڑھو, اقرا پڑھو. پڑھنے کے لفظ سے یہ وہی کا وہی نازل ہو رہی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے. اب میرے سرکار وہاں سے اٹھے تو آپ کا جسم شریف ہے, کچھ لرزہ ہے اور کچھ خشیت آپ محسوس کر رہے ہیں. آئے حضرت خدیجہ کے سامنے اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے فرماتے ہیں, خدیجہ عرض کرتی ہاں میرے سرتاج. آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑا دو, کمبل اڑا دو. حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں آخر ہوا کیا آپ کو؟ آپ فرماتے ہیں مجھے کمبل اڑاؤ. اور جب کمبل آپ نے اڑا دیا حضرت خدیجہ بیٹھ جاتی ہیں, عرض کرتی ہیں آخر بتائیے تو آپ کو کیا ہوا؟ سرکار نے ساری کیفیت بتا دی کہ میں اس طرح سے تھا اور اس طرح سے مجھ کو آ کر کے دبوچا گیا اور اس طرح سے پڑھنے کے لیے کہا گیا, مجھ کو کچھ خوف سا لگ رہا ہے. تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں آپ گھبرائیے نہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, آپ بیواؤں کا لحاظ کرتے ہیں, آپ خوف نہ کھائیے, آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے. پھر حضرت خدیجہ سرکار کو لے لیتی ہیں اور لینے کے بعد اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں اور ساری کیفیت کو بیان کرتی ہیں. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی, تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دیتا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا میری قوم مجھ کو وطن سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل عرض کرتے ہیں ہاں, ہر نبی اور پیغمبر کے ساتھ ان کی قوم نے سختی کی ہے, اور آپ جو کیفیت بیان کر رہے ہیں یہ کیفیت تو وہی نازل ہونے کی ہے, کاش میں اس وقت ہوتا. اب میرے سرکار تشریف لے آئے, وہی کا سلسلہ کچھ روز کے لیے بند ہو گیا, پھر اس کے بعد وہی نازل ہوئی, اور جب وہی نازل ہوئی تو حضرت جبریل رب کی طرف سے وہی لے کر کے آئے قرآن کی آیات کریمہ, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب تم اپنے خاندان والوں کو, اپنے اعزاء اقارب کو مجھ سے ڈراؤ, میری وحدانیت کا اعلان کرو اور اپنی رسالت کا اعلان کرو. اب اپنے رسول ہونے کا اعلان کر دو اور میرے ایک ہونے کا اعلان کر دو.
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو جب پڑھ کر کے قوم کے سامنے سنایا تو کیسے سناتے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھو اور تبلیغ کا طریقہ دیکھ لو. میرے سرکار نے پوری قوم کی دعوت کی اور جب سارے لوگ دعوت کھانے کے لیے آئے, دعوت کھا چکے, تو آقا ارشاد فرماتے میری قوم جانتے ہو میں نے کس لیے تمہیں بلایا ہے؟ کہا کس لیے بلائے ہو؟ سرکار نے فرمایا میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے, آج میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے, یہ آیتیں ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ, تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے, میں اللہ کا رسول ہوں. اتنا اعلان کرنا تھا, پوری قوم اٹھی, سب بھاگ گئے. کہتے ہیں یہ بات کیا محمد سنا رہے ہیں؟ ابھی تک تو کچھ یہ نہیں بول رہے تھے, آج یہ کون سی بولی یہ بول رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے معبودوں کو برا کہنے لگے. قوم نہیں سن رہی ہے, سب کے سب اٹھ کر کے چلے گئے. پھر میرے سرکار نے دوبارہ دعوت کی اور جب دوسری بار سب کھانے کے لیے آئے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میری قوم تم مجھے سچا سمجھ رہے ہو کہ جھوٹا جان رہے ہو؟ قوم نے کہا اے محمد ہم تمہیں سچا تسلیم کر رہے ہیں, آج تک تم جھوٹ نہیں بولے ہو, ہم تمہیں امین جان رہے ہیں, آج تک تم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں تو سنو, میں رسالت و نبوت کے درجہ پر فائز ہوں, میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. سنو, تم قولو کہو تم لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جیسے اس بات کو میرے سرکار نے کہلوانا چاہا تو پورے مکہ والے, کوئی لات کو معبود مان رہا تھا, کوئی منات کو معبود مان رہا تھا, کوئی حبل کو معبود مان رہا تھا, کوئی عزا کو معبود مان رہا تھا, کوئی کسی کو معبود مان رہا تھا. ان کے معبود ماننے کا عجیب انداز تھا کہ جھولے میں پتھر لیے رہتے یہ ہمارے معبود صاحب ہیں, آٹا کا معبود بنا لیتے ہمارے معبود صاحب ہیں, بھوک لگتی تو اسے پانی میں بھگو کر کھا لیتے یہ معبود صاحب ہیں. اس لیے ان کا مزاج ایسا معبود کے تعلق سے معاذ اللہ بگڑا ہوا تھا. معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے بجائے وہ نہ جانے کیسے کیسے معبودان باطل اپنے خیال میں گڑھے بیٹھے تھے. آقا ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فوراً سرکار نے انکار کروا دیا, کہو کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا, اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. اب قوم کہہ رہی اللہ ہم کسے مانیں, ہم تو ان سب کو معبود مان رہے ہیں. اتنا میرے آقا کا فرمان تھا, قوم پھر بھاگ جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکر مند ہوئے. میرے سرکار ایک پہاڑی کے چٹان پر تشریف لے گئے. ان دنوں حضرت ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں تھے, ان کا نام ابو بکر ابن قحافہ ہے, یہ رئیس مکہ کہے جاتے تھے اور بڑے بڑے مقدموں کے فیصل تھے. تمام مقدموں میں جب تک ان کا فیصلہ نہیں سن لیا جاتا تھا تب تک مقدمے کا انتم فیصلہ نہیں تسلیم کیا جاتا تھا. ان دنوں آپ تجارتی قافلہ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے, لیکن یہ ابھی شام پہنچے نہیں تھے. حضرت ابو بکر صدیق کی راستے میں ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد ایک گرجا گھر تھا. اس گرجا گھر کے اندر آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ پوچھاؤ, ہم اپنے مال تجارت کو یہیں رکھ دیں, رات کا سناٹا ہے اور سویرے ہم لوگ چلے جائیں گے. جب غلام گیا اور گرجا گھر کے پادری سے اجازت لینے لگا تو گرجا گھر کے پادری نے کہا پہلے تم اپنے آقا کو بلا کر کے لاؤ. جب حضرت ابو بکر کو بلا کر کے غلام لے کر جاتا ہے, جیسے پادری کی نگاہ پڑی تو پادری نے کہا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, صرف اجمال بتا رہا ہوں, تفصیل تو آپ کسی اور تقریر میں سن چکے ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام لانے کا. چنانچہ فوراً وہ پادری کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت ابو بکر بن قحافہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا اے ابو بکر بن قحافہ اب تمہیں ہمیں اجازت دو, ہم تمہیں امیر المومنین کہیں. تب تک حضرت ابو بکر چوک پڑے. آپ فرماتے ہیں امیر المومنین کہا ہاں. کہا تمہیں نہیں پتا ہے کہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہو گئے ہیں, سب سے پہلے ان کا کلمہ تم پڑھو گے, سب سے پہلے ان کے نبوت کی تصدیق تم کرو گے, سب سے پہلے ایمان تم لاؤ گے, اس لیے ہم تمہیں امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور ان کے خلفاء میں سب سے پہلے امیر المومنین تمہیں کہا جائے گا. اب حضرت ابو بکر کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی, یہ معاملہ ہونے والا کون ہے, آخر یہ کیسی بات ہم سے راہب کہہ رہا ہے. رات بے چینی سے گزرتی ہے, وہیں اپنا تجارت کا سامان دیا واپس ہو گئے اور جب مکہ میں پہنچے تو سرکار کی رسالت و نبوت کے اعلان کی گونج ہو رہی ہے. ہر ہر گھر میں اعلان ہو گیا ہے, ہر ہر جگہ تبصرہ ہو رہا ہے. جیسے آپ مکہ کی شاہراہ پر پہنچے, سرحد پر پہنچے ہی تھے کہ عامر ابن ہشام یعنی ابو الحکم جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے, یہ تو بعد میں ابو جہل بنا ہے, اس کی ملاقات حضرت ابو بکر سے ہو گئی. یہ پڑھ کر کے آگے بڑھا, اس نے کہا ابو بکر ابن قحافہ آ گئے, کہا ہاں. کہا
تمہارے سنے نہیں ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا غضب ہو گیا۔ کہا وہ کیا معاملہ؟ کہا تمہارے ساتھی جو محمد ہیں وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تب تک حضرت ابو بکر نے کہا ابھی میں راستے سے آ رہا ہوں، گرد و غبار میں اٹا ہوں، میرے لیے کچھ دقتیں ہیں، میں سکون میں ہو جاؤں پھر فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ ہٹ گیا۔ آپ اپنے گھر گئے، ساز و سامان رکھا، رکھنے کے بعد گھر والوں نے کہا پانی کھانا پیش کیا جائے؟ کہا نہیں، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے محمد کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ تو پتا نہیں ہے، البتہ ایک انقلاب ضرور برپا ہے۔ کہا کیا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، پورے مکہ میں اعلان ہو گیا ہے، ہر طرف یہی تبصرہ ہو رہا ہے، تم کچھ نہیں جانتے ہو؟ ہمیں پتا نہیں ہے۔ تب تک کسی اور نے کہا ہم نے ادھر محمد کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، میرے سرکار جدھر سے چل رہے ہیں راستہ مہک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق چلے جا رہے ہیں، اور جب حضرت ابوبکر پہنچے اس پہاڑی کے چٹان کے قریب جہاں میرے سرکار جلوہ افروز ہیں، آقا کی نبوت والی نگاہ پڑ گئی، ابوبکر ابن قحافہ آ رہے ہیں۔ تب تک سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، یہ نبی ہیں امتی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور امتی اگر نبی کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تو بدعت ہونے کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے اور قرآن و حدیث سے حوالہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، حضرت ابوبکر کی رفتار اور تیز ہو گئی، یہ اور تیز رفتار سے آگے بڑھے، اور جب سرکار کے قریب پہنچے تو آقا فرماتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، آؤ ابوبکر ابن قحافہ آؤ، مبارکباد سرکار پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر اور تیز آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو سرکار کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر میں اللہ کا رسول ہوں۔ تب تک حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ جو اللہ کا رسول اور نبی ہوتا ہے وہ اپنے نبوت کی کوئی نشانی پیش کرتا ہے، اتنا بیان کرنا تھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے اے ابوبکر ابن قحافہ، جو تمہیں تجارت کے راہ میں گرجا گھر کے اندر پادری نے میرے تعلق سے بشارتیں دی ہیں، کیا میری نبوت کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر تکبیر، نعرہ علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جشن رحمت عالم کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا سننا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں میرے آقا اب ہمیں کلمہ پیش فرمائیے اور اسلام میں داخل کیجئے۔ آقا نے پہلی بار کلمہ پڑھایا حضرت ابوبکر ابن قحافہ کو، اور کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل فرما لیا۔ یہیں پر اے بمبئی کے مسلمانوں، تم اپنے ذہن و فکر کو صاف کرتے ہوئے سمجھتے چلو کتنی بدماش جماعت ہے یہ جو رسول کے علم پاک پر اعتراض کر رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا شخص جو مذہب اسلام میں داخل ہو رہا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھنے کے بعد، یہ سرکار کا علم پاک ہے کہ نہیں؟ یہ غیب کا علم ہے کہ نہیں کہ راہب سے بات گرجا گھر میں ہو رہی ہے؟ نبی مکہ کی سرزمین پر موجود ہے اور مکہ کی سرزمین سے ساری باتوں کی نشاندہی ابوبکر ابن قحافہ کے سامنے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پہلے مرد ہیں حضرت ابوبکر ابن قحافہ جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا۔ یہ معاملہ اس طور سے ہوا کہ جب مورخین اور محدثین میں اختلاف ہوا کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، تو کسی نے کہا کہ سب سے پہلے کلمہ سرکار کی بیوی حضرت خدیجہ نے پڑھا، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ حضرت ابوبکر نے پڑھا، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ آپ کے غلام زید بن حارثہ نے پڑھا۔ تو پھر محدثین اس کی تطبیق کر رہے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے پڑھا، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی کائنات نے پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا۔ یہ وہ اولین ہیں جو مذہب اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابوبکر ابن قحافہ آقا سے عرض کرتے ہیں ہاں آقا۔ سرکار فرماتے ہیں اب مذہب اسلام کے فروغ کے لیے کوشش کرو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اپنے طور سے کوشش کر رہے ہیں اور سرکار اپنے طور سے تبلیغ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی کوشش سے حضرت عثمان اسلام لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام لائے، حضرت سعد بن وقاص اسلام لائے، یہ بڑے حضرت عبیدہ بن جراح اسلام لائے، یہ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے اسلام قبول کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ پوری قوم اور خاندان کے لوگ مخالف ہو کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی زد و کوف کرتے ہیں، آپ کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر رو نہیں، اللہ تعالیٰ
ताला हर सख्ती के बाद आसानी अता फरमाएगा, इस्लाम बढ़ेगा, इस्लाम गालिब होगा। चुनांचे जब ये लोग कलमा पढ़ लेते हैं, एक तहरीक चल जाती है और मक्का की सरजमीन पर कलमे की तबलीग की जा रही है। घर घर में इख्तिलाफ पैदा हो गया है, बाप बेटे में इख्तिलाफ पैदा हो गया, बेटी मां में इख्तिलाफ पैदा हो गया, शोहर बीबी में इख्तिलाफ हो गया है। ये कैसा माहौल बरपा है मक्का की सरजमीन पर। मक्का के लोग आपस में एक दूसरे से उलझ जाया करते हैं, सरकार का कलमा पढ़ करके दामन में भी आ रहे हैं और मुखालफत करते हुए भाग भी रहे हैं। अब कुछ बदमाशों को फिक्र लाहिक हो गई कि मोहम्मद ने कैसा माहौल पेश कर दिया है कलमा पढ़ने का, लोग इनके पास आते जा रहे हैं और दाखिला लेते चले जा रहे हैं। चुनांचे 8वें नंबर पर हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु का नंबर है, ये 8वें नंबर पर मुसलमान हुए हैं। हजरत बिलाल का बड़ा दर्द अंगेज वाकया है, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि आज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप मजहब इस्लाम पर कितनी सख्तियां उठाए हो। अगर आप एक वक्त का फाका कर लो तो शायद आप बददिल हो जाओगे, आपको एक थप्पड़ मार दिया जाए तो शायद आप माज़अल्लाह कलमा छोड़ दोगे, आपको काली कोठरी में भेज दिया जाए तो आप सोचोगे कि हमको इतनी दुश्वारियों में मुब्तला कर दिया गया है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आका के गुलाम को किस तरह से सताया जा रहा है। हजरत बिलाल का मामला यह था कि मक्का के एक बड़े रईस उमैया बिन खलफ के ये गुलाम थे और जब ये कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए तो उमैया बिन खलफ ने कहा, ए बिलाल तू मेरा गुलाम है, मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है, उनके दीन को तूने कबूल कर लिया है। हजरत बिलाल ने कहा, देखो जिस्मानी तौर पर तो तुम जितनी खिदमत मुझसे लेना चाहो मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर ये दिल मैंने मोहम्मद को दे दिया है, मैंने उनके खुदा को मान लिया है और मैंने उनको रसूल तस्लीम कर लिया है। उमैया ने मारना शुरू कर दिया और हजरत बिलाल को इतना मारा जा रहा था कि रस्सियों में हाथ पैर बांध करके बच्चों के हवाले कर दिया जाता था। मक्का की रेत पर घसीटा जा रहा है, बड़े बड़े पत्थर उनके सीने पर रखे जा रहे हैं। ये तकरीर के अल्फाज नहीं है प्यारे, ये तारीख के अल्फाज सामने रख रहा हूं कि हजरत बिलाल के जिस्म की चमड़ी उधड़ गई है, हजरत बिलाल चीख रहे हैं। उमैया कह रहा है तेरी जान अभी जाने में चंद मिनट बाकी है, तू मोहम्मद का कलमा छोड़ दे। लेकिन हजरत बिलाल अपनी जबान से गोया ये मफहूम दे रहे हैं कि हल्क पर तेग रहे, सीने पर जल्लाद रहे, लब पर तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। सुन ले, मैंने अपनी जबान से मोहम्मद के खुदा की वहदानियत का इकरार कर लिया है और उनको रसूल मान लिया है। अब तीरों तलवार और मक्का की रेत पर घसीटते हुए और पत्थर के जोर पर हमको तुम मुसलमान से अलग नहीं हो कर सकते हो, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता हूं। हजरत बिलाल को बहुत सताया जा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उधर से जा रहे थे, निगाह पड़ गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक देखते हैं और देख करके मायूस चले आते हैं। हजरत बिलाल को मारा जा रहा है और बांध करके तकलीफ दी जा रही है। सरकार की निगाह पड़ी, आका फरमाते हैं कि अबू बकर इब्ने कहाफा, अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह, बताओ क्या बात है, आज चेहरा तुम्हारा क्यों उदास है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आ रहा था और उमैया जो रईस मक्का है वो हजरत बिलाल जो कलमा आपका पढ़ चुके हैं गुलाम है उनको मार रहा था, उनकी मार को देख करके मैं बर्दाश्त न कर सका। या रसूल अल्लाह, आप अगर हमें इजाजत दें सरकार तो मैं खरीद करके बिलाल को आजाद कर दूं। आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर, बिलाल के खरीदने में मुझे भी शरीक कर लो। इतना कहने के बाद अब हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और आने के बाद कहते हैं उमैया कहा, हाँ, कहा ये बताओ तुम इस गुलाम को मार रहे हो, बेचोगे भी? कहा अबू बकर मैं तो समझता था तुम बड़े अच्छे ताजिर हो, इस हबशी गुलाम को क्या करोगे? कहा मुझे दे दो, जितनी कीमत को मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा दे दोगे? कहा हाँ। 2000 दिरहम उसने बताया और कुछ शर्तें रखी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेश कर दी और हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद कर दिया। अब साथों साथ सरकार की बारगाह में हजरत बिलाल को ला रहे हैं। अब जब बिलाल आए तो आका इरशाद फरमाते हैं, देखो इस्लाम का हिलाल आ रहा है, इस्लाम का चांद आ रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया। अब हजरत बिलाल की ड्यूटी सौंप दी गई। हजरत बिलाल सरकार की खिदमत पर रहते थे और घर का कारोबार देखा करते थे, कोई चीज की जरूरत पड़ती तो सरकार की बारगाह में पेश कर दिया करते। और हजरत बिलाल को घर की जिम्मेदारी खाने पीने की चीजों पर सौंप दिया था अल्लाह के हबीब ने कि ये सब तुम संभालो, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। हजरत बिलाल आजाद हो गए। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा, आजादी की जिंदगी इस तरह से हासिल हुई है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु 8वें नंबर पर आए, 9वें नंबर पर कोई और सहाबी हैं। इस तरह से इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। एक खुफिया मीटिंग हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है उनके घर में होती है। चुनांचे तमाम लोग आकर के चुपके से वहीं कलमा पढ़ते हैं। अभी अलल ऐलान इस तरह से कलमा पढ़ने वाले नहीं घूम रहे हैं। चंद लोग जो मशहूर हैं उन्हीं के कलमा पढ़ने वालों को, कलमा पढ़ने को मक्का के लोग जान पाए हैं, उनको भी तकलीफ देने की कोशिश मक्का के
لوگ کر رہے ہیں. 40ویں نمبر پر حضرت عمر کا واقعہ آیا. یہ ان کا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے, صرف ایک جھلک ذہن میں دینا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا عمر بن خطاب کہا ہاں, کہا آپ کی شہسواری اور پہلوانی پورے مکہ میں مشہور ہے اور محمد کی تحریک کو روکا نہیں جا سکتا ہے. کہا محمد کی تحریک روکنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا آپ روک دیں گے؟ کہا میں تو روک دوں گا. کہا کیسے روکو گے؟ کہا میں ان کا کام ہی تمام کر دوں گا. اب حضرت عمر بن خطاب نے تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد چلے جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب مل گئے. انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ. یہ اس طرح سے جیسے انہوں نے کہا. کہا محمد کو قتل کرنے؟ کہا ہاں. کہا ذرا اپنے گھر کی پہلے خبر تو لے لیجئے. کہا گھر کا معاملہ کیا ہوا؟ کہا محمد کا کلمہ تو آپ کی بہن بھی پڑھ رہی ہیں, آپ کے بہنوئی بھی تو پڑھ رہے ہیں محمد کا کلمہ, آپ کے بہنوئی حضرت سعید تھے. اس طرح سے معاملہ ہوا. اب یہ گھر کا رخ بدل دیے اور آ کر کے پہنچے تو اس وقت ایک صحابی ہیں, وہ سورہ طٰہٰ کی چند آیت کریمہ ان کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کو پڑھا رہے تھے. آئے گھر کے دروازے پر جیسے کھڑے ہوئے, بہن بہنوئی نے دیکھا تو صحابی کو کہہ دیا الگ ہو جاؤ. وہ ایک کونے میں چھپ گئے. اب یہ اندر داخل ہوئے. کہا یہ بتاؤ تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے؟ تو کہا ہم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے. کہا جو محمد پر قرآن نازل ہوتا ہے؟ کہا ہاں. کہا محمد کا کلمہ پڑھ لیو؟ کہا ہاں. تو حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارنا چاہا. جیسے بہن نے مزاحمت کی تھامنے کے لیے بہن کو مارا. بہن نے کہا سن لو, چاہے جتنا مارو جان چلی جائے گی مگر محمد کا کلمہ نہیں چھوٹے گا. کلمہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا. حضرت عمر بن خطاب وہیں تھوڑی دیر سنجیدگی سے سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد کہتے ہیں اچھا لاؤ تم ہمیں دکھا تو دو اس آیت کریمہ کو. اب بہن کا تقدس ذرا ملاحظہ فرمائیے. بہنوئی نے کہا نہیں, آپ ابھی ناپاک مشرک ہیں, آپ قرآن کو کیسے دیکھیں گے؟ چند تختی پر وہ آیات کریمہ تھی لکھی ہوئی. ان ٹکڑوں کو دیکھنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی آنکھیں بھیگ گئی اور آپ اسی حالت میں آگے بڑھ گئے. میرے سرکار بیٹھے ہیں اور میٹنگ ہو رہی ہے. آپ کے چچا حضرت حمزہ اسلام لا چکے ہیں. چنانچہ کچھ لوگوں نے خبر کر دی یا رسول اللہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں, وہ دکھائی دے رہے ہیں, تلوار ننگی لا رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں عمر بن خطاب کے لیے دروازہ کھول دو. آپ کے چچا اٹھ کر کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی. کہا سنو, عمر کی تلوار کا جواب میں دینا جانتا ہوں. اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو صحیح, ورنہ عمر کی تلوار ہوگی, عمر کی گردن ہوگی. ابھی دیکھ لینا تم لوگ. حضرت امیر حمزہ جوش سے کھڑے ہوئے. دروازہ کھلا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب آئے اور آنے کے بعد آپ اسی حالت میں آقا کے قدموں پر گر پڑے. سر ان کے قدم پر ہے اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھایا جائے. میرے سرکار نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد اسلام میں داخل کر لیا. وہیں پر پہلا نعرہ صحابہ نے لگایا تھا, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اب سارے صحابہ باہر نکل پڑے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا باہر نکلیے. سارے لوگ باہر نکل گئے. آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی برحق ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں. حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا خدا ایک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کو اللہ کے رسول مان رہے ہیں, ہم خدا کو آپ کے کہنے پر ایک مان رہے ہیں, اب ہمیں ان مشرکوں سے ڈرنا نہیں ہے. کعبہ کی چوکھٹ پر حضرت عمر بن خطاب آئے اور آنے کے بعد اعلان فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو, اپنی عورتوں کو بیوہ کروانی ہو, وہ آئے ہمارے سامنے سن لو. عمر بن خطاب نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں انتا فاروق, تو فاروق ہے, حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والا ہے. اسی دن سے حضرت عمر فاروق اعظم کا لقب فاروق پڑ گیا. یہ حضرت فاروق اعظم ہیں. اللہ اکبر. اب مذہب اسلام کی تبلیغ کھل کر کے ہو رہی ہے. اب چاروں طرف اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں مگر کفاروں سے مزاحمت بھی ہو رہی ہے. لڑائی بھی کہیں کہیں ہو جاتی ہے, کہیں کہیں پٹکا بھی شروع ہو جاتا ہے, کہیں تلواریں بھی چل جاتی ہیں. اس طرح کا ماحول ہے. لیکن اب اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے, اسلام میں لوگ آتے چلے جا رہے ہیں. میرے سرکار کا دستور یہ تھا اسلام کے پھیلانے کا کہ میرے آقا آبادی سے باہر نکل جایا کرتے تھے اور سارا دن آبادی میں کے بازار میں یا آبادی سے باہر جہاں لوگ رہتے وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ میرے سرکار آبادی سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور گئے باہر. شام ہو گئی, میرے آقا واپس آ رہے ہیں. سرکار کی نگاہ پڑتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے, وہ بوجھ لیے ہوئی ہے, لیکن کبھی وہ اپنے بوجھ کو لے کر کے چلتی ہے اور کبھی زمین پر رکھ دیتی ہے. اس خاتون نے کہا اب میرا سامان یہیں رکھ دیجئے, یہ میری جھوپڑی ہے. آقا نے سامان رکھ دیا اور رکھ کر کے جب چلنے لگے تو خاتون نے کہا ٹھہر جائیے, اجرت تو لے لیجئے, بتائیے کتنی اجرت دے دوں؟ آقا نے فرمایا مجھے اجرت کی ضرورت نہیں ہے خاتون, میرا کام جو تھا وہ میں نے کر دیا. تو مجبور تھی, میں آ رہا تھا, میں نے دیکھا ایک مجبور عورت ہے, اس کی مدد کرنی چاہیے, میں نے مدد کر دی. کہا آپ نے صرف اتنا
نہیں بتایا کہ آپ قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں. ایک بات آپ نے سنی ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ کیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ قبیلے قریش میں کوئی محمد ابن عبداللہ نکلے ہیں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ ان کی بات جو سن لیتا ہے ان کا دین قبول کر لیا کرتا ہے اور ان کے نام کا کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے. آپ بڑے نرم دل ہو, بڑے اچھے ہو, شریف ہو, اور آپ کا تعلق خاندان قریش سے ہے. آپ شاید کہیں باہر گئے ہوئے تھے. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ ان کی بات نہ سنیے گا, ورنہ آپ تو پہلے ان کا کلمہ پڑھ لیں گے, آپ پہلے ان کی بات مان لیں گے. آقا ارشاد فرماتے مسکراتے ہوئے, اے خاتون, کیا ان محمد کو تم نے دیکھا ہے؟ اس خاتون نے کہا نہیں, مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ جو ان کو دیکھ لیتا ہے ان کا مذہب قبول کر لیتا ہے. آقا فرماتے خاتون سن, جس پیغمبر کا اور جس محمد کا پتہ تجھے بتایا گیا ہے وہ محمد الرسول اللہ میں ہی ہو. اتنا سننا, تکبیر, جامع مسجد اتنا سننا تھا. اس خاتون نے کہا اب مجھے پہلے کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر لیجئے. میرے سرکار نے کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل فرما لیا. یورپ کے محققین اور اسکالروں نے جب اس بات کو دیکھا اور اس طریقے کو پر طریقہ کار پر سوچا تو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پیغمبر اسلام نے اسلام کی تبلیغ کا جو طریقہ اپنایا تھا, آج بھی مذہب اسلام کی تبلیغ اسی طریقے سے کی جائے تو دنیا کے گوشہ گوشہ میں صرف اسلام مذہب ہوگا. میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, نبی کونین بلا پتہ بتائے ہوئے ایک مجبور خاتون کی اس طرح سے مدد کر رہے ہیں. آپ کتنی مدد کر رہے ہو؟ آپ مجبوروں کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ کی طاقت کس کام آ رہی ہے؟ اخوت و محبت کا پیغام آپ کس انداز سے دے رہے ہو؟ قربان جاؤ نبی کونین کی مقدس سیرت پر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. میرے سرکار کا کلمہ پڑھ پڑھ کر کے ایک ایک لہیم و شہیم بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک غریب و مفلس بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن ایسی تنگ زمین کر دی ہے لوگوں نے مکہ کی سرزمین پر کہ آئے دن فساد ہوتا رہتا ہے. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز جلوہ افروز ہیں کہ وہی مکہ ہے. مکہ کی سرزمین سے ام ہانی کا گھر ہے اور حضرت ام ہانی کے گھر سے سرکار کی معراج ہوتی ہے. اب سیرت النبی کا ایک گوشہ ادھر آپ دیکھ لیجئے, معراج پر چلا جاتا ہے. کبھی انشاءاللہ تعالی معراج کے مکمل عنوان پر بیان ہو جائے گا. اب آقا کی زندگی کا یہ گوشہ ملاحظہ فرمائیے. جب میرے سرکار معراج شریف سے واپس تشریف لائے اور لانے کے بعد آقا کریم نے اعلان کیا کہ میری معراج ہوئی ہے, میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے, یہ دیکھا وہ دیکھا, جنت و دوزخ کو دیکھا, ساری چیزوں کو بیان کرنے لگے. تب تک ابو جہل سنا اور سننے کے بعد یہ کودنے لگا اور کودتا ہوا یہ گیا, کہا وہ دیکھو, ابھی تک تو محمد کہتے تھے کہ میں نبی ہی ہوں, رسول ہوں, اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خدا نے مجھ کو آسمان پر بلایا اور میں نے بیت المقدس دیکھا, یہ دیکھا وہ دیکھا. وہ تو ساری باتیں بتا رہے ہیں. تب تک حضرت ابو بکر مل گئے اور جیسے ابو بکر ملے تو ابو جہل نے کہا سنیے ذرا سنیے, کیا بات ہے؟ کہا آپ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد نے کیا اعلان کیا ہے آپ نے سنا؟ کہا کیا اعلان کیا؟ کہا وہ تو اعلان کر رہے ہیں کہ میری معراج ہوئی, میں ساتوں آسمان پر گیا, بیت المقدس دیکھا, یہ دیکھا وہ دیکھا, تمام چیزوں کے دیکھنے کا اعلان کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر ابن قحافہ فرماتے ہیں اگر میرے سرکار نے فرمایا تو سچ فرمایا. جب آقا سنتے ہیں اس بات کو تو کہتے ہیں انت صدیق, تم صدیق ہو. اسی دن سے سرکار کا لقب صدیق پر گیا حضرت ابو بکر کا. اور آپ فرماتے ہو ابو جہل, وہ ابو جہل ہے اور اسی تاریخ سے اس مردود کا نام ابو جہل پڑ گیا, اس کا نام ہی لوگ بھول گئے. اب ہر جگہ وہ ابو جہل کہا جا رہا ہے اور ہر جگہ حضرت ابو بکر صدیق صدیق کہے جا رہے ہیں. معراج کی تصدیق کی ہے تو صداقت کا ختام مل گیا ہے اور نبی کے معراج کو جھٹلا دیا ہے تو جہالت کی تاریکی میں گھر گیا ہے. یہ نبی ہے, نبی کے مقدس زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ ہو جاتی ہے. نبی نے فرمایا تم صدیق تو وہ صدیق ہے, نبی نے فرمایا تو ابو جہل ہے تو وہ ابو جہل ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شان صدیق اکبر. یہ اتنا بڑا ظالم تھا ابو جہل مردود. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, آنے کے بعد کہتا ہے محمد معاذ اللہ تمہاری صورت اچھی نہیں لگتی ہے, کچھ اور سخت جملہ کہا. تب تک میرے آقا کے غلام حضرت ابوبکر صدیق تڑپ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے. جب اس بات کو ابو جہل نے کہا تھا تو سرکار فرماتے ہیں ابو جہل تو نے سچ کہا, اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا تو آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تم نے بھی سچ کہا.
حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں اور صحابہ یا رسول اللہ جب ابو جہل نے آپ کی توہین کی تب بھی آپ کہہ رہے ہیں اس نے سچ کہا، اور جب ہم سب لوگوں نے اس کے توہین کو جھٹلا دیا تب بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سچ کہا۔ آقا فرماتے ہیں صحیح ہے، میں آئینہ ہوں اور آئینہ میں جس کی جیسی صورت ہوتی ہے وہ دیکھ کر کے وہی بتایا کرتا ہے۔ ابو بکر نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو ابو بکر کو صداقت نظر آئی، حسن نظر آ گیا، ابو بکر نے وہ بیان دیا ہے، اور ابو جہل نے جب میرے اندر اپنے آپ کو دیکھا تو اسے جہالت کی صورت نظر آئی، وہ بیان دے گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خطیب لاثانی علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہی مردود ابو جہل ہے، آ کر کے سامنے پہنچا، اس نے کہا محمد کہاں؟ ہاں کہا نبی ہو؟ کہا ہاں نبی ہو۔ کہا نبی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا بتاؤ گے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب ذرا ذہن و فکر حاضر کر کے دیکھو، ابو جہل گویا ذہن دے رہا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو چھپی چیزوں کو جانتا ہے۔ ابو جہل سرکار کو نبی مانتا ہی نہیں تھا، اس کا یہ ذہن و فکر ہے کہ جو نبی ہوگا چھپی ہوئی چیزوں کو مانے گا۔ یہ محمد میں سرے سے تمہیں نبی ہی نہیں مانتا ہوں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسے دجال ہیں جو رسول کو نبی ہی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہیں علم غیب نہیں ہے۔ آقا کریم کے سامنے پہنچ کر کے کہتا ہے بتاؤ گے میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں بتا دوں، یا جو شے تیری مٹھی میں وہ خود بتا دے میں کیا ہوں۔ تب تک وہ چونک پڑا، اس نے کہا ایسی بات کہاں؟ ہاں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل کی مٹھی میں رہنے والی چیزیں بتاؤ میں کون ہوں۔ تب تک اس کی مٹھی سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے اپنی مٹھی کو کھول دیا، کنکریاں زمین پر گر پڑی۔ آقا نے فرمایا دیکھا میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے اے محمد معاذ اللہ تمہارا جادو تو ان کنکریوں پر بھی چل گیا۔ یہ کہتا ہوا ظالم بھاگ جاتا ہے۔ یہی مردود ابو جہل ہے، رات کی تاریکی ہے، چاند نکلا ہوا ہے، آ کر کے پہنچا اور اس کے ساتھ تمام کفار ہیں۔ محمد نبی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا زمین پر تو تمہارے بہت سارے معجزات کو میں نے دیکھ لیے، کیا آسمان پر بھی کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ کہا دکھاؤ۔ چاند نکلا تھا، اسی چاند کو اشارہ سرکار نے کیا، جیسے اشارہ کرنا تھا کہ چاند دو حصے میں بٹ گیا۔ آقا نے فرمایا دیکھو، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مورخ بیان کرتا ہے کہ اس میں سے 13 لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہی اسلام میں داخل ہو گئے، اور یہ ظالم کہتا ہوا بھاگا معاذ اللہ محمد تمہارا جادو آسمان پر بھی چل گیا۔ اس وقت 12:50 کا وقت ہندوستان میں تھا، اور مالیبار کا راجا ازدول تھا، وہ اپنے محل پر آرام کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے۔ جب عرب کے تاجروں سے ملاقات ہوئی اور تصدیق دیا تو ہندوستان کی تاریخ مل رہی ہے کہ اس راجا نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور میرے آقا کی بارگاہ میں پان اور یہی سپاری اور شاید سوٹ اور کچھ چیز تحفے میں بھیجا تھا، اور جس کو بھیجا تھا ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو تمہاری زبان بھی سمجھیں گے، اور یہ چیزیں کیسے کھائی جاتی ہیں اس کا ڈھنگ خود وہ جان جائیں گے۔ تو جب یہ تاجر قافلہ کے ساتھ گئے تو ان کا نام چندن شاہ تھا۔ جب یہ گئے اور آقا کے سامنے حاضر ہوئے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہیں پر کتابوں میں کہا گیا ہے فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہو کشل منگل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چندن کہو کشل منگل ہے۔ تب تک چندن نے کہا آپ کلمہ پڑھائیے۔ میرے آقا نے کلمہ پیش کیا، اسلام میں داخل فرما لیا۔ اب جب پان کو پیش کیا گیا تو سرکار نے ایسے ہی پان پر پان کی ضروریات کو رکھا جیسے یہاں رکھا جاتا ہے، فوراً نبوت کی تصدیق ہو جا رہی ہے۔ کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت کس نے نہیں دیکھا تھا؟ پیارے یہ میرے سرکار کا معجزہ ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو نبی کی قدرت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے، نبی کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے۔ ارے نبی کی طاقت کا حال تو یہ ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اور اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب لاثانی، خطیب الہند، جشن رحمت عالم کانفرنس۔ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی،
जिस नबी ने डूबे हुए सूरज को पलटाया, चांद को दो टुकड़े किया, जमीन को हुक्म दिया, जर्रों को हुक्म दिया, हवा को हुक्म दिया, फजा को हुक्म दिया, समंदर को हुक्म दिया, सारी चीजें नबी के ताबा व फरमान है, फिर भी कहा जा रहा है नबी साहिब इख्तियार नहीं। और कैसी कैसी ताकत व कुव्वत मुलाहजा करोगे। यही अबू जहल है, इसने क्या क्या नहीं मुतालबा किया था काए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यही मरदूद है, मीटिंग करता है मक्का में और बड़ी भयानक मीटिंग करता है। ये जालिम इतनी भयानक मीटिंग करता है कि मक्का में लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, तादाद बढ़ती चली जा रही है, मगर इख्तिलाफ और दुश्मनी भी बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने चंद सहाबा को बुलाया जिसमें आए लोग, और आने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा करो, तुम लोग ज्यादा सताए जा रहे हो, मक्का से छोड़ करके तुम हबशा चले जाओ। ये मुख्तसर जमात सहाबियों की, जिसमें चंद औरतें हैं और चंद सहाबी मर्द हैं, ये सब के सब मक्का छोड़ करके और चुपके से निकल जाते हैं। हबशा पहुंचे और वहां जब पहुंचे तो हबशा के बादशाह ने बड़ी खातिर व मदारत की। नज्जाशी नाम था बादशाह का। इतनी खातिर की कि सरकार के उन मेहमानों को, सरकार की तरफ से जाने वाले उन मेहमानों को कोई दिल शिकनी नहीं हुई और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। अबू सुफियान बयान करते हैं कि उन दिनों हम लोग हबशा में गए थे तिजारत करने के लिए, हमको बुलाया गया और हम लोगों ने कोशिश की कि ये लोग जो आए हैं इन सबको मक्का वापस कर दिया जाए। तो हबशी बादशाह ने हम लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद हम लोगों से पूछा कि बताओ, हम बुलवाते हैं तो हजरत हमजा हैं, ये बुलवाए गए, सामने सरकार के लाए गए, यही तो है, सामने सरकार के चचा लाए जाते हैं। और जब सामने लाए गए तो नज्जाशी बादशाह ने पूछा, बताओ जिस पैगंबर ने तुम लोगों को कलमा पढ़ाया है और हुक्म दिया नेकियों का, उनकी सीरत क्या है। तो वो बयान करते हैं कि वो हमें हुक्म देते हैं कि नमाज पढ़ो, वो हमें हुक्म देते हैं कि जिना के करीब ना जाओ, वो हमें हुक्म देते हैं कि चोरी ना करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि झूठ ना बोलो, वो हमें हुक्म देते हैं कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि पत्थरों की इबादत ना करो, एक खुदा की इबादत करो। इन सारी बातों को बयान करते चले जा रहे हैं। अब पूछा हजरत अबू सुफियान से, जब बाद में ये इस्लाम लाए, कहता है बताओ ये सब सच कहते हैं? कहा हाँ सच कहते हैं। कहा ये बताओ कभी उन्होंने झूठ बोला? कहा नहीं। कहा उन्होंने कभी सरदारी का दावा किया? कहा नहीं। हजरत अबू सुफियान कहते हैं कि जब कोई ऐप था ही नहीं तो हम लोग किस ऐप को कह दे कि है। जितना कुछ उन मुहाजिरों ने बयान किया हम सब लोगों ने उस सब की तस्दीक कर दी। अच्छा अब इधर देखो, मेरे सरकार ने फिर दोबारा और लोगों को हिजरत करने का हुक्म दिया। ये सब के सब दोबारा हिजरत करके चले गए। अब सरकार के हिजरत करने की बारी आई तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक मुझको मेरे मौला की तरफ से हुक्म नहीं होगा तब तक मैं हिजरत नहीं करूंगा, और जिस शहर की तरफ जाने की इजाजत होगी मैं उसी तरफ शहर की तरफ जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब यह सुना तो रात भर सोते नहीं थे, बल्कि सरकार के मकान के करीब चले आते और रात भर जागते रहते। एक रोज मेरे आका ने पूछा, अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इसलिए कि आपको कब हुक्म मिल जाए हिजरत करने का ये मुझे पता नहीं है, और आप निकले तो आपको मैं तन्हा नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा या रसूल अल्लाह, इसलिए मैं रात भर जागता रहता हूं, रात की कुर्बानी देता रहता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अब मीटिंगें की जा रही हैं। एक भयानक मीटिंग की गई और सारे कुफ्फार मीटिंग करके आपके चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास जाते हैं और कहते हैं सरदार कुरैश सुनो। अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। कहा क्या बात है? कहा मोहम्मद हमारे बुतों को हरदम बुरा कहते हैं, हमारे सारे बुतों के पुजारी कम होते जा रहे हैं, लोग उनका कलमा पढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने आपसे कई बार मुतालबा किया मगर आप अपने भतीजे को नहीं रोकते हो, अपने भतीजे को रोको, हम आपके सामने कह रहे हैं, वरना ऐसा ना हो कि पूरे कुरैश के खिलाफ हमारी तलवारें बाहर निकल आए। तब तक अबू तालिब अल्लाह के हबीब से कहते हैं, बेटा सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते, चचा जान मैं सुन रहा हूं, मगर हमारी भी बात सुन लीजिए कि ये कुफ्फार अगर आसमान से सूरज एक हाथ पर मेरे ला करके रख दे और दूसरे हाथ पर चांद ला करके रख दे, और जब भी मुझसे कहें बाज आओ जाओ तो मैं ये इस तहरीक से बाज नहीं आऊंगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये मेरे खुदा की तरफ से ऐलान है, तब मैं कह रहा हूं और मैं कहता रहूंगा। कुफ्फाराने मक्का ने कहा, सरदार कुरैश अगर ये किसी हसीन और जमील लड़की से शादी करना चाह रहे हैं तो हम वो भी तैयार हैं, अगर इनको कौम की सरदारी चाहिए तो हम वो भी तैयार हैं। आका ने फरमाया, न मुझे कौम की सरदारी चाहिए, न मुझे किसी चीज की जरूरत है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मैं हुक्म दे रहा हूं तुम खुदा की इबादत करो, एक खुदा को मानो, ये सब माबूद नहीं है, इनकी इबादत छोड़ो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तहरीक को पेश किया। कुफाराने मक्का मायूस होकर के चले गए। अब फिर दूसरी मीटिंग इन्होंने की और उनकी मीटिंग ये थी कि
ایسا کیا جائے کہ ابو طالب اور محمد اور ان کے جتنے ساتھی ہیں اور ان کے خاندان کے جتنے قریبی لوگ زیادہ ہیں سب کا بائیکاٹ کیا جائے، کسی سے نہ لین دین کیا جائے گا، نہ کسی سے کچھ کھانے پینے کا ماحول رکھا جائے گا، نہ بول چال کیا جائے گا۔ اس معاہدے کو طے کر کے یہ لوگ خانہ کعبہ کی دیوار پر دروازے پر لے جا کر کے تحریر لگا دیتے ہیں، بائیکاٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ اور آپ کے سارے خاندان والے، شعب ابی طالب کہا جاتا ہے اس مقام کو، اس میں آپ محصور ہو گئے۔ یہاں تک حالت گزر گئی تھی کہ جانوروں کے چمڑوں کو بھگو کر کے اور پھر اس کو پکا کر کے کھایا جا رہا تھا، درختوں کے پتے لائے جاتے تھے اور اس کو ساگ بنا کر کے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اتنی دقت پیدا ہو گئی تھی، 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، کفاران مکہ نے بائیکاٹ کیا تھا۔ شعب ابی طالب میں آپ اور آپ کے تمام ساتھی اور آپ کے تمام حواری اور آپ کے تمام معاونین سب کے سب محصور ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے۔ ان لوگوں نے جو شرط رکھی تھی، اس شرط کا معاملہ تھا کعبہ کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی وہ شرط، اس کو دیمک نے کھا لیا تو کسی نے جا کر کے بتا دیا کہ تم سارے لوگ اپنی چیزوں کو جا کر کے دیکھو جو معاہدہ کیے تھے، اس کو دیمک نے چاٹ لیا، وہ شرط ختم ہو گئی۔ اور اس میں ایک ایسے صاحب نکل گئے تھے جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے دیکھا تو کہا اب میں معاہدے کو ختم کروا دیتا ہوں۔ ختم کروانے کے بعد آئے اور کہا سن لو کفاران مکہ، جو معاہدہ کی کر کے تم نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا، جا کر کے دیکھو اب نشان تک نہیں رہ گیا ہے، اور جب نشان تک نہیں رہ گیا تو تمہیں معاہدہ توڑنا پڑے گا۔ چنانچہ اب لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو واقعی معاہدہ نہیں رہ گیا تھا، اب معاہدہ ٹوٹ گیا۔ سارے لوگ اور میرے آقا اس شعب ابی طالب سے باہر نکل آتے ہیں اور پھر مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع ہو جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال زندگی مکہ شریف میں گزر رہی ہے، مکہ شریف میں 10 برس کی زندگی گزر رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 سال کی زندگی میں معراج کا واقعہ بھی پیش آتا ہے اور ہجرت کا آخری واقعہ پیش آتا ہے اور بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، بہت ساری باتیں مکہ میں پیدا ہوئی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی لڑائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن میرے سرکار نے ان ساری چیزوں کا دفاع کرتے ہوئے اسلام کو آقا آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرے سرکار کی مکمل کوشش یہ تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے، تلوار نہ اٹھنے پائے، تاکہ کسی مسلمان کا معاشرتی زندگی برباد نہ ہونے پائے۔ میرے سرکار نے دیکھا کہ بچیاں آج بھی زندہ درگور کی جا رہی ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بھرے مجمع میں، اے لوگوں خبردار کوئی اپنی بچی کو مارے نہ قتل نہ کرے۔ جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ بن جاتی ہے۔ بخاری شریف میں میرے سرکار کے یہ الفاظ ہیں، کسی طرح من النار حجابا من النار۔ جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جاتی ہے۔ آقا کریم نے جب بھرے مجمع میں صحابہ کے بیان کیا تو صحابہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان دے رہے ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور جس کے پاس بچیاں نہ ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر پوچھنے پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس بچیاں ہیں اور تم بچیوں کی پرورش کر کے شادی کر دو تو جنتی ہو۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے 2 بچیاں ہوں، آقا فرماتے ہو دونوں بچیوں کی پرورش کرے شادی کر دے جنتی ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے بچی نہ ہو، آقا فرماتے ہیں وہ بچیوں سے محبت کرے وہ جنتی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دیکھو، بچیوں کا کتنا مرتبہ بڑھا دیا ہے۔ یہی بچیاں ماری جا رہی تھی لیکن اب یہی بچیاں ماں کی گودوں میں کھیل رہی ہیں، انہی بچیوں کی سستیاں ہو رہی تھی مگر یہی بچیاں مسکراتی ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ نبی کونین ارشاد فرما رہے ہیں بچیاں رحمت الہی کا ذریعہ ہیں۔ آج جب تجزیہ کرتے ہو مذہب اسلام نے تمہیں، اسلام نے کوئی وقار نہیں دیا ہے، میں کہتا ہوں مذہب اسلام نے جو وقار عورتوں کو دے دیا ہے کسی دھرم میں اتنا وقار اتنا مرتبہ نہیں ملا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب یہ بچی ہے تو تمہارے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہے اور یہی بچی تمہارے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ بچی جہنم سے بچانے کے لیے تمہارے لیے آڑ ہے اور یہی بچی جب عورت بنتی ہے تو شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ متاع الدنیا امرات صالحہ، اور جب یہی عورت ماں بنتی ہے تو نبی فرماتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ نبی کے فرمان پر، نبی فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ جب ماں کے قدم کا یہ حال ہے تو جس کے صدقہ میں ماں کو زندگی ملی ہے، مائیں بنی ہیں، اس رسول کے قدم پاک کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، اور ہم رسول
जन्नत रसूल के जन्नत रसूल की हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा समझना जा चाहते हो प्यारे, यही तमाम सहाबा हैं। एक मर्तबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस वक्त मक्का में सबसे हसीन और खूबसूरत मर्द हजरत दहिये कल्बी हैं। या रसूल अल्लाह, दहिये कल्बी वो नौजवान हैं जो सारे मक्का में नौजवानों में सबसे ज्यादा हसीन हैं और अपनी कौम के वो सरदार हैं। उनकी कौम के 700 अफराद उनके अंडर में हैं। या रसूल अल्लाह, अगर वो कलमा पढ़ ले मेरे सरकार तो उनके असर से पूरी उनकी कौम कलमा पढ़ लेगी। ये सुनना था। मेरे आका के नबूवत वाले हाथ उठ गए। अल्लाह दहिये कल्बी को इस्लाम दे दे, हिदायत नसीब फरमा दे। इतना अर्ज करते हैं रब की बारगाह में आका कि सवेरे सवेरे मेरे सरकार जलवा अफरोज हैं और सहाबा बैठे हुए हैं। तब तक दहिये कल्बी चले आ रहे हैं। आका से सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो दहिये कल्बी आ रहे हैं। अब दहिये कल्बी पहुंच गए आका की बारगाह में और पहुंचने के बाद जब सरकार को सलाम पेश करते हैं, आका ने अपनी चादर बिछाई, दहिया बैठ जाओ, मगर उस पर बैठते नहीं हैं। हजरत दहिये कल्बी उस चादर को चूम लेते हैं, उठाकर सर पर रख लेते हैं, आंखों को बोसा लगाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस चादर को ये माहौल पेश करें। या रसूल अल्लाह, इस चादर पर हम बैठने के लायक नहीं हैं। सरकार ने कलमा पेश किया, कलमा वो पढ़ लेते हैं और कलमा पढ़ने के बाद अब बैठ करके दहिया कल्बी रोने लगे। आका फरमाते हैं दहिया रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने गुनाहों को सोच कर रो रहा हूं। दहिया, तुमने कौन सा गुनाह किया है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ी खताएं की हैं। ये मेरे सरकार, अब मैं इस्लाम ले आया हूं, अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं या रसूल अल्लाह, मैं अपने गुनाह को बयान कर रहा हूं। आप अपने रब से पूछ लीजिए, जो सजा उस गुनाह पर हो मैं सहने के लिए तैयार हूं या रसूल अल्लाह। जो सजा आप दें उसको मैं बर्दाश्त करूंगा। आका फरमाते हैं दहिया, तुम अपना गुनाह बयान तो करो। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गुनाह बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। आका फरमाते नहीं, बयान तो करो। हजरत दहिये कल्बी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, बयान करता हूं, सुनिए। कतल तो बेअदी सबीना मिन बिलाद, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने हाथों से 70 लड़कियों को कत्ल किया है। या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा मुजरिम हूं सरकार। इतना सुनना था। आका की मुकद्दस निगाहें झुक गईं और हजरत दहिये कल्बी तड़प तड़प कर रोने लगे। रब ताला ने हजरत जिब्रील को भेज दिया। हजरत जिब्रील पैगाम लेकर के हाजिर आ गए। या रसूल अल्लाह, निगाहें नबूवत उठाओ और अपने गुलामों की तरफ करम फरमाओ। या रसूल अल्लाह, रब ताला इरशाद फरमाता है कि दहिये कल्बी के गुनाह 60 साल के भी होते तो बख्श दिए जाते। या रसूल अल्लाह, जैसे कोई कलमे तैयबा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होता है उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इतना मेरे आका खुशखबरी पाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं दहिया, तेरी खताएं माफ कर दी गई इस्लाम से पहले की। और जो एक मर्तबा कलमे तैयबा पढ़ लेता है उसके अगर 60 साल के कुफ्र के गुनाह हो तो रब ताला माफ फरमा देता है। तो आका फरमाते हैं जो कसरत से कलमा पढ़ता रहे फिर उसकी बख्शिश क्यों नहीं होगी? फबका साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे सरकार और सहाबा सब रो पड़े इस बात पर। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, ए मुसलमानों, कलमा की कितनी बड़ी फजीलत है। कलमा पढ़ा करो सोते उठते बैठते हुए। आका तबलीग इस्लाम फरमा रहे हैं। इस्लाम में लोग आते चले जा रहे हैं, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है और इस्लाम के मुखालिफिन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरी तगदो करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं इस्लाम की तहरीक रुक जाए। अब दारुल नदवा में आखिरी मीटिंग काफिरों की मुनाकिद होती है। उस आखिरी मीटिंग का सरदार अबू जहल माना जाता है। सारे सरदार आकर के पहुंच जाते हैं और दारुल नदवा में एक आखिरी मीटिंग, फैसला कुन मीटिंग की जाती है। दारुल नदवा उस घर को कहते हैं जो मशवरा के लिए अरब लोग मखसूस किया करते थे। अब बताइए, आज जालिम हुकूमत का रवैया, इसने मक्का शरीफ में बाबुल नदवा भी बनाया है, यानी जहां काफिरों ने बैठ करके सरकार के कत्ल का प्रोग्राम बनाया था उस जगह भी एक दरवाजा कायम किया है और उस दरवाजे का नाम दारुल नदवा रखा है। हुज्जाज किराम जो जाते हैं उनसे पूछिए। चुनांचे उस मकाम पर मीटिंग की गई। मीटिंग में सारे लोग शरीक हुए।
شریک ہونے کے بعد وہ اپنا اپنا ایک ماحول پیش کرنے لگے. محمد کو یہاں سے نکال دیا جائے. کہاں نکال دو گے؟ تو جانتے ہو وہ جہاں جائیں گے ان کے ماننے والے وہیں ہو جائیں گے. کہا ایک کام کرو کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے. کہا جنگ نہیں کر پاؤ گے، پھر خاندانی معاملہ ابھر آئے گا اور قبیلے قریش سے لڑ نہیں پاؤ گے. کسی نے کہا ایک کام کیا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے. کہا پہلے تو بائیکاٹ کر چکے ہو 3 سال، پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کہا ایسا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو مارا جائے. کہا مارا تو جا رہا ہے لیکن کہاں رک رہے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. تب تک دروازہ کھٹکھٹایا. سب لوگ چونکے. دروازہ کھٹکھٹا رہا. ہاں دروازہ کھولو. دروازہ کھولنے کے لیے کھڑے ہوئے دروازہ کھولنے والے. کون؟ کان شیخ النجدی. یہ لفظ حدیث کی کتابوں میں ہے، پوچھئے علماء میں موجود ہیں سب. میں شیخ نجدی ہوں. شیخ نجدی؟ ہاں. یہ مکہ ہے. مکہ کا کھولو، میں تمہاری میٹنگ میں آیا ہوں. ابو جہل وہ سب کہہ رہے ہیں ابو الحکام کہاں؟ کہ کھول دیا جائے دروازہ. کا کون ہے؟ کا کہہ رہا میں شیخ النجدی، انا شیخ النجدی، میں شیخ نجدی ہوں. تو کھول دو. دروازہ کھلا. یہ لہیم شہیم بہت بڑا مولوی ہے، سامنے جا کر پہنچا. کہا کہاں سے آنا ہوا؟ کہ نجد سے. یہ وہی نجد ہے جس کا نیا نام ریاض ہے. ریاض ہی کا نیا نام نجد ہے، جس کو ان لوگوں نے اپنی دارالسلطنت قرار دیا ہے. مکہ شریف سے ریاض 800 کلومیٹر کی دوری پر ہے. کیوں؟ 800 کلومیٹر کی دوری پر ہے. 800 کلومیٹر سے یہ چل کر گیا تھا مکہ میں سرکار کے قتل کی میٹنگ میں. تو یہ تو بہت دور دور سے چلے آئے اگر سرکار کے خلاف بولنے کے لیے، تو گھبراؤ نہیں. پہلے بھی بہت سفر کیا کرتے تھے. اور یہ تھا کون؟ ابلیس تھا. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میٹنگ میں آیا ہوں. کیسا مشورہ ہو رہا ہے محمد کے خلاف؟ لوگوں نے اپنا اپنا مشورہ دیا. کہا سب فیل. کہا ابو جہل تمہارا مشورہ؟ کہا میں نے یہ مشورہ کیا محمد کو قتل کیا جائے. کہا یہ بہت بڑھیا مشورہ ہے لیکن طریقہ میں بتاتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا ایک ایک قبیلے کا ایک ایک نوجوان تلوار لے کر کے نکلے اور سب ان کو ان کے گھر کو گھیر کر کے ان کو قتل کرو. جب اس طرح سے ان کی قتل میں ہر قبیلے کا ایک فرد شامل رہے گا تو اب قبیلے قریش کے لوگ خاندانی طور پر قصاص نہیں لے پائیں گے، وہ کیا نام جنگ نہیں کر پائیں گے، قصاص لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب کے سب قصاص دے کر کے معاملہ تمام کر دیں گے. کہا چلو معاملہ بالکل طے. ادھر یہ طے ہو رہا ہے، ادھر رب کا اہتمام دیکھو، محبوب کی عزت افزائی. جسے رب رکھے اسے کون چکھے. سبحان اللہ. بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رب فرما رہا ہے. دیکھو رب جب مارنا چاہے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا. 1700 برس کی عمر تھی نمرود کی اور اس کا سر تک نہیں درد کیا تھا، خدا بن بیٹھا تھا معاذ اللہ. اور جب بدماشی کیا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو رب نے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا. کتنے بدماش مچھر، لوگ آج سے تھوڑے بدماش ہیں، ایک سے ایک نمرود کو مارتے ہیں. یہ پوری حکومت عاجز ہے، دوا ایجاد کرتے کرتے لاتے لاتے سائنس والے فیل ہیں. ایک لنگڑا مچھر، وہ بھی نہیں سیدھا رہا، لنگڑا، وہ بھن 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 کرتے گیا، ناک میں گھس گیا. اور جب ناک میں گھسا تو اب یہ جب رہے بیٹھا رہے تب اس کے دماغ میں یہ بھیجے میں چلے، اور جب یہ گھبرائے تو اپنا سر مارے دیوار سے، پتھر سے، تب یہ رک جائے. تو سر ٹکرا ٹکرا کر کے مردود نمرود مرا. تو رب تعالیٰ نے جب مارنا چاہا تو لنگڑے مچھر سے مار دیا. اور سنو، رب جب بچاتا ہے تو بہت ہی ادنا مخلوق کے ذریعہ سے بہت اعلیٰ کو بچاتا ہے، حفاظت فرماتا ہے رب تعالیٰ. محبوب کی عزت افزائی دیکھو، رب اپنے محبوب کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے. ادھر تو سارے کفار قتل کا پلان بنا کر کے تلواریں نکل آتی ہیں اور ان سب کی تلواریں جاتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر نبوت پر ہیں. حضرت مولا کائنات کو آواز دی، علی ادھر آ جاؤ. آئے قریب، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم. آقا فرماتے میرے بستر پر سو جاؤ. اور علی یہ فلاں فلاں امانتیں ہیں، تم ان امانتوں کے دینے
دینے کے بعد میں واپس آ جانا، اور میرے لیے اب خدا کا حکم ہو گیا، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ضروری ہدایتیں دینے کے بعد اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں، اور سلانے کے بعد جب دروازہ کھلا تو دیکھا سارے کفاروں کے نوجوان تلواریں لے کر کے اٹھائے، دیوار کو پھاند کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ محمد نکلے تب قتل کیا جائے، محمد نکلے تب مارا جائے۔ دروازہ کھل گیا، مگر سب کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں پٹی کی پھٹی، محبوب دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ محبوب گستاخ کو محبوب دکھایا نہیں جاتا، انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کفاروں کی نگاہ سے جا رہے ہیں، رب اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے۔ میرے سرکار نے چند کنکریوں کو مٹھی میں لیا اور آیت کریمہ پڑھ کر کے ان کی طرف پھینک دیا۔ نبی کے ہاتھ سے کنکریوں کا جانا تھا کہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اے محبوب کفاروں کی طرف جو تو نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی تھی بلکہ میں نے پھینکی تھی۔ دیکھو رب پھینکنے کو، محبوب کے پھینکنے کو رب تعالیٰ اپنا پھینکنا بیان فرما رہا ہے۔ اے محبوب تم نے ان کنکریوں کو نہیں مارا تھا، میں نے مارا ہے۔ محبوب کے ہاتھ کو رب تعالیٰ اپنا ہاتھ بیان دے رہا ہے، محبوب تمہارا ہاتھ نہیں ہے وہ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکریوں کو پھینک دیتے ہیں، ان کی تلواریں فضا میں چمک رہی ہیں اور ان کی نگاہوں کے نیچے سے محبوب نکل جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہیں، قربان ہونے والے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ابوبکر سواریاں کہاں ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سواریوں کو فلاں جگہ پر پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ آقا وہاں تشریف لے گئے، فرماتے ہیں ابوبکر اپنی سواری کی قیمت بولو۔ آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابوبکر کا جان و مال سب کچھ تو آپ کا ہے، میرے آقا میں قیمت کیا لوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں قیمت لے لو۔ ابوبکر بتاؤ تمہارے سواری کی قیمت کیا ہے؟ یہیں سے ذہن و فکر دیا جا رہا ہے کہ کتنی بھی دوستی آپس میں ہو لیکن لین دین صاف رکھا کرو تاکہ بگاڑ نہ پیدا ہونے پائے۔ معاذ اللہ بگاڑ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے، مگر سرکار کیسا دستور حیات دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر سے ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر اپنے سواری کی قیمت بتا دو۔ آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ اب سرکار سوار ہوئے اور حضرت ابوبکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، دن کا اجالا پھیل گیا، غار ثور کے قریب آئے، اور جب غار ثور کے قریب آئے تو حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان پہاڑیوں کو دن کے اجالے میں پار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کفار ہم کو ضرور تلاشیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تب آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو ہے یعنی 9 تاریخ کو 90 بیان ہوگا، یہ محفل نور زندہ باد پائے۔